پاسٹ ٹو پریزنٹ میں خوش آمدید۔ آج ہمارے پاس ایک ایسی کتاب ہے جو اسلامی تاریخ کے شاید سب سے بڑے اور حساس سوال کی جڑ تک پہنچنے کی کوشش کرتی ہے۔ جی، اور وہ سوال ہے کہ شیعہ سنی تقسیم آخر شروع کیسے ہوئی؟ بالکل، یہ کوئی نیا سوال نہیں، لیکن جس کتاب پر ہم آج بات کر رہے ہیں وہ اس کا جواب ایک بہت ہی انسانی اور ڈرامائی انداز میں تلاش کرتی ہے۔ کتاب کا نام ہے آفٹر دا پروفٹ دی ایپک اسٹوری آف دا شیعہ سنی سپلٹ ان اسلام، اور اس کی مصنفہ ہیں لیسلی ہیزلٹن۔ اچھا، تو شروع میں ہی یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ مصنفہ کا پس منظر کیا ہے۔ جی، یہ بہت اہم ہے۔ لیسلی ہیزلٹن ایک غیر مسلم مورخہ ہیں۔ انہوں نے یہ کتاب کسی ایک فرقے کی حمایت یا مخالفت کے لیے نہیں لکھی۔ تو پھر مقصد کیا تھا؟ ان کا مقصد ایک محقق کے طور پر تاریخی حوالہ جات کی بنیاد پر صرف ان واقعات کو جوڑنا ہے جنہوں نے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ، تاریخ کا دھارا ہی بدل دیا۔ بالکل، اور یہی ہمارا مقصد بھی ہے۔ ہم صرف اس کتاب میں پیش کیے گئے نکات اور تجزیے کو آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ یہ سلسلے کا پہلا حصہ ہے۔ جی، اور ایک چھوٹی سی وضاحت، یہ گفتگو AI کی مدد سے تیار کی گئی ہے، اس لیے تلفظ میں کوئی غیر ارادی غلطی ہو سکتی ہے۔ تو پھر شروع کریں؟ جی، حیرت انگیز طور پر مصنفہ ہمیں 1400 سال پہلے مدینہ نہیں لے جاتی، بلکہ وہ اس کہانی کا آغاز ہمارے اپنے دور سے کرتی ہیں۔ جی، کتاب کا دیباچہ سن 2004 کے عراق میں کھلتا ہے۔ شہر کربلا، دن ہے یوم عاشور، لاکھوں کا مجمع ہے، ایک سوگوار جلوس ہے، فضا میں ایک عجیب سی خاموشی اور غم کا احساس ہے۔ ہیزلٹن اس منظر کو بڑے تفصیل سے بیان کرتی ہیں۔ اور پھر دھماکے ہوتے ہیں۔ جی، اچانک ایک کے بعد ایک 9 دھماکے اس ہجوم کو چیر دیتے ہیں۔ کار بم، خودکش حملہ آور، مارٹر کے گولے، مطلب چند لمحوں میں وہ مقدس مقام ایک مقتل میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہ تصویر کشی ہی دل دہلا دینے والی ہے۔ ہر طرف دھواں، انسانی اعضاء اور خون بکھرا پڑا تھا۔ اور مصنفہ اس مقام کی تاریخی اہمیت پر بھی میرا خیال ہے زور دیتی ہیں۔ بالکل، وہ لکھتی ہیں کہ یہ حملہ شیعہ مسلمانوں کے لیے مقدس ترین دن یعنی عاشورہ کے دن اور ان کے مقدس ترین شہروں میں سے ایک کربلا میں کیا گیا تھا۔ کربلا یعنی کرب اور بلا۔ بالکل، تباہی اور آزمائش۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں 680 عیسوی میں پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے خاندان اور ساتھیوں سمیت شہید کیا گیا تھا۔ تو مصنفہ اس جدید دور کے قتل عام کو 14 صدیاں پرانی شہادت سے جوڑ رہی ہیں۔ جی، اور وہ ایک بنیادی سوال اٹھاتی ہیں جو اس وقت بھی گونجا تھا اور 2004 میں بھی گونج رہا تھا۔ آخر یہاں تک نوبت کیسے پہنچی؟ اور یہی سوال اس پوری کتاب کا محور بن جاتا ہے۔ بالکل، اور اس کا جواب تلاش کرنے کے لیے ہیزلٹن ہمیں اس لمحے میں واپس لے جاتی ہیں جہاں سے ان کے مطابق یہ سب کچھ شروع ہوا، وہ لمحہ جب تاریخ ایک دوراہے پر کھڑی تھی۔ تو یہ سوال کہ نوبت یہاں تک کیسے پہنچی ہمیں سیدھے 14 صدیاں پیچھے لے جاتا ہے۔ مصنفہ ہمیں اس کمرے میں لے جاتی ہیں جہاں تاریخ کا دھارا بدلنے والا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حجرہ، جہاں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے آخری سانس لے رہے تھے۔ سن 632 عیسوی، مدینہ۔ جی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 63 برس ہے۔ انہوں نے 23 سال کے عرصے میں عرب کے منتشر قبائل کو ایک امت بنا دیا تھا۔ وہ کئی جنگوں، قاتلانہ حملوں، سازشوں، ہر چیز سے محفوظ رہے تھے۔ تو لوگوں کے لیے یہ سوچنا بھی شاید ناممکن تھا۔ بالکل ناقابل تصور تھا کہ وہ ہستی جو خدا کا پیغام لائی ایک عام انسانی بیماری سے وفات پا سکتی ہے۔ ان کی نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات موت سے بالاتر تھی۔ لیکن حقیقت ظاہر مختلف تھی۔ کتاب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری بیماری کی تفصیلات بھی دی گئی ہیں۔ ہاں، ہیزلٹن لکھتی ہیں کہ اس کا آغاز ایک عام سے بخار اور سردرد سے ہوا جو تقریباً 10 دن تک جاری رہا، لیکن پھر اس کی شدت بڑھتی گئی۔ تو کیا یہ کوئی خاص بیماری تھی؟ علامات کی بنیاد پر مصنفہ یہ نتیجہ اخذ کرتی ہیں کہ یہ شاید بیکٹیریل میننجائٹس تھا جس میں شدید سر درد اور بخار ہوتا ہے۔ کمزوری اس حد تک بڑھ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سہارے کے بغیر چلنا بھی مشکل ہو گیا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں منتقل کر دیا گیا۔ جی، تمام ازواج کی رضامندی سے۔ اور یہ حجرہ مسجد نبوی کے صحن سے ہی متصل ایک بہت ہی سادہ سا مٹی کی دیواروں والا کمرہ تھا۔
تو ایک طرف حجرے کے اندر یہ کیفیت تھی اور باہر مسجد کے صحن میں ایک بڑھتی ہوئی بے چینی، ایک خوف کی فضا تھی۔ بالکل، ہر ایک کے ذہن میں ایک ہی سوال تھا جسے کوئی زبان پر لانے کی ہمت نہیں کر رہا تھا کہ اگر ناممکن ممکن ہو گیا تو پھر کیا ہوگا؟ ان کے بعد کون؟ اس نئی امت کی قیادت کون کرے گا؟ اور یہ سوال اس لیے بھی نہ سنگین تھا کیونکہ اس کا کوئی واضح جواب موجود نہیں تھا۔ کوئی واضح جواب کیوں نہیں تھا؟ ہیزلٹن اس نقطے پر زور دیتی ہیں کہ سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نرینہ اولاد زندہ نہیں تھی۔ ابتر کا لفظ بھی کتاب میں استعمال ہوا ہے۔ جی، یعنی وہ جس کی نسل آگے نہ چلے، اور 7ویں صدی کے قبائلی عرب معاشرے میں جہاں قیادت اور وراثت کا سارا دار و مدار مردوں پر تھا، یہ ایک بہت بڑا خلا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہوئے تھے، لیکن وہ 2 بیٹے ہوئے، لیکن وہ دونوں بچپن میں ہی وفات پا گئے۔ ان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیگر ازواج سے کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ مصنفہ یہاں تک لکھتی ہیں کہ اگر کوئی بیٹا ہوتا تو شاید اسلام کی تاریخ بہت مختلف ہوتی۔ یہ واقعی ایک اہم نقطہ ہے کہ اس وقت کے معاشرتی ڈھانچے میں جانشینی کا تصور بیٹے سے ہی جڑا ہوا تھا۔ بالکل۔ کتاب میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں کی نوعیت پر بھی بات کی گئی ہے۔ ہاں، مصنفہ کا تجزیہ یہ ہے کہ ان میں سے اکثر شادیاں سیاسی حکمت عملی کا حصہ تھیں۔ ان کا مقصد عرب کے طاقتور قبائل کو دشمنی سے نکال کر رشتہ داری کے بندھن میں جوڑنا تھا، تاکہ ایک مستحکم اور متحد معاشرہ بن سکے۔ جی، وہ اس نئے سماجی ڈھانچے کو ایک گھنے جنگل سے تشبیہ دیتی ہیں جہاں ہر کوئی خون اور شادی کے رشتوں میں ایک دوسرے سے جڑا ہوا تھا۔ لیکن اس مضبوط سماجی جال کے باوجود جانشینی کا سوال اپنی جگہ قائم تھا، اور یہیں پر سب سے بڑا ابہام پیدا ہوتا ہے۔ جی، ہیزلٹن لکھتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر کسی کو اپنا جانشین مقرر نہیں کیا، نہ ہی کوئی تحریری وصیت چھوڑی۔ ایک منٹ، کیا یہ حکمت عملی الٹا اثر نہیں کر گئی؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے اور کتاب اسی تضاد کو سامنے لاتی ہے۔ مصنفہ دونوں نقطہ نظر پیش کرتی ہیں۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ سنی مکتبہ فکر کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ امت کی اجتماعی دانش پر چھوڑ دیا، یعنی وہ اپنے لیے بہترین رہنما کا انتخاب مشاورت سے کریں۔ ایک طرح سے جمہوری روح کے مطابق۔ بالکل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہتے تھے کہ قیادت موروثی بادشاہت کی شکل اختیار کر لے۔ اور دوسرا نقطہ نظر کیا ہے؟ دوسرا نقطہ نظر جو شیعہ مکتبہ فکر کا ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار نہیں کی تھی۔ یعنی ان کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی مواقع پر اور خاص طور پر غدیر خم کے مقام پر واضح اشاروں اور اعلانات کے ذریعے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا جانشین مقرر کر دیا تھا۔ لیکن ان کے مطابق کچھ با اثر صحابہ نے اس اعلان کو نظر انداز کیا اور بعد میں اسے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ تو ایک طرف دانستہ خاموشی ہے اور دوسری طرف نظر انداز کی گئی وصیت۔ بالکل، یہیں سے یہ معاملہ اور بھی پیچیدہ ہو جاتا ہے۔ تو حجرے کے باہر یہ ابہام اور بے چینی ہے، اور اندر کیا ہو رہا ہے؟ مصنفہ ایک اور دلچسپ بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ جی، کہ اس فیصلہ کن لمحے میں حجرے کے اندر اور باہر وہ تمام اہم شخصیات موجود تھیں جنہیں آنے والی تاریخ کا رخ متعین کرنا تھا۔ کون لوگ تھے یہ؟ مصنفہ کہتی ہیں کہ ان میں 1 خاتون اور 5 مرد شامل تھے۔ 2 آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سسر تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ٹھیک ہے۔ 2 آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد تھے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور 1 آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برادر نسبی تھے، معاویہ۔ تو یہی وہ شخصیات تھیں جن کے گرد آنے والی پوری تاریخ گھومنے والی تھی؟ جی، اور یہی 5 مرد آگے چل کر خلیفہ بنے۔ یہ نقطہ تو بہت اہم ہے، یعنی مصنفہ یہ کہہ رہی ہیں کہ تاریخ کا یہ عظیم موڑ صرف سیاسی یا مذہبی اصولوں پر نہیں بلکہ انتہائی ذاتی اور انسانی تعلقات کی بنیاد پر بھی طے ہو رہا تھا۔ بالکل، اور ہیزلٹن اسی انسانی عنصر کو کہانی کے مرکز میں لاتی ہیں۔ وہ ایک اور گہری کشیدگی کا ذکر کرتی ہیں جو اس وقت ماحول میں موجود تھی۔ اچھا؟ وہ لکھتی ہیں کہ ان تمام افراد میں سے 2 جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب تھے، ان کے درمیان شدید ذاتی نوعیت کی کشیدگی تھی۔ کون 2؟
ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے پیاری زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور داماد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اوہ، یہ تو واقعی ایک چونکا دینے والی بات ہے۔ مصنفہ کے مطابق ان دونوں کے درمیان تعلقات اتنے کشیدہ تھے کہ وہ کئی سالوں سے ایک دوسرے سے ٹھیک طرح سے بات بھی نہیں کرتے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ جانشینی کے سیاسی بحران کے ساتھ ساتھ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے گھر کے اندر بھی گہرے ذاتی اختلافات موجود تھے۔ یقیناً، اور مصنفہ کا استدلال یہی ہے کہ آپ اس بڑی تقسیم کو تب تک نہیں سمجھ سکتے جب تک آپ ان ذاتی تعلقات، محبت، حسد، وفاداری اور رنجشوں کی کہانی کو نہ سمجھیں۔ تو یہ صرف سیاسی یا مذہبی اختلافات نہیں تھے؟ نہیں، یہ انسانی جذبات اور ذاتی تاریخ کا بھی معاملہ تھا جو اس عظیم ڈرامے کو شکل دے رہا تھا۔ تو اگر ہم آج کی گفتگو کا خلاصہ کریں تو ہیزلٹن کی کتاب کے مطابق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات نے نئی اسلامی امت کو ایک ایسے دوراہے پر لا کھڑا کیا جس کے لیے کوئی تیار نہیں تھا۔ جی، قیادت کا سوال حل طلب تھا، کوئی واضح لاہ عمل نہیں تھا۔ اور اس سیاسی خلا کے بیچوں بیچ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین لوگوں کے درمیان بھی گہری ذاتی کشیدگیاں موجود تھیں۔ بالکل ٹھیک، ایک طوفان پنپ رہا تھا اور کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ تو اگلی گفتگو میں ہم کیا دیکھیں گے؟ آنے والی گفتگو میں ہم دیکھیں گے کہ ان حالات کا فوری اثر کیا ہوا۔ ہم ان واقعات کا جائزہ لیں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدفین سے بھی پہلے رونما ہوئے اور جنہوں نے مستقبل کی بنیاد رکھ دی۔ وہ کون سے فیصلے تھے جو اتنی عجلت میں کیے گئے اور انہوں نے تاریخ کو ہمیشہ کے لیے کیسے بدل دیا؟ اور کتاب اس باب کا اختتام ایک ایسے اشارے پہ کرتی ہیں جو ذہن کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتا ہے۔ مصنفہ لکھتی ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان اس گہری خلیج کی جڑیں 7 سال پرانے ایک واقعے میں تھیں، ایک گمشدہ ہار کے واقعے میں۔ جی، یہ سوال سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ کیا تاریخ کے بڑے بڑے دھارے کبھی کبھی اتنی چھوٹی ذاتی باتوں سے بھی بدل سکتے ہیں؟ اس پر ہم اگلی بار بات کریں گے۔ پچھلی نشست میں ہم نے پیغمبر اسلام کی زندگی کے آخری ایام پر بات کی تھی، اور جانشینی کے اس غیر حل شدہ سوال پر جس نے تاریخ کا رخ ہی بدل دیا۔ بالکل۔ آج ہم وقت میں تھوڑا پیچھے جائیں گے، پیغمبر کی وفات سے تقریباً 7 سال پہلے۔ ہم ایک ایسے واقعہ کا جائزہ لیں گے جو بظاہر ایک ذاتی معاملہ تھا، لیکن اس کے سیاسی اثرات بہت گہرے تھے۔ آپ ہار کے واقعے کی بات کر رہے ہیں؟ جی، دی افیئر آف دا نیکلس۔ ہماری آج کی گفتگو کی بنیاد ابتدائی اسلامی تاریخ ہے، خاص طور پر الطبری جیسی تصانیف جو زبانی روایات کو جمع کرتی ہیں۔ اور یہی بات سب سے اہم ہے۔ اس واقعے کو سمجھنے کے لیے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ تاریخ ہم تک پہنچی کیسے۔ صحیح، مطلب یہ سرکاری دستاویزات تو نہیں ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ سب زبانی روایات ہیں، کہانیاں جو لوگوں نے ایک دوسرے کو سنائیں اور پھر نسل در نسل منتقل ہوتی رہیں۔ تو یہ تو سنی سنائی تاریخ ہوئی، اس پر اعتبار کیسے کیا جا سکتا ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ دراصل ان مورخین نے جیسے الطبری یا ابن اسحاق ایک بڑا منظم طریقہ کار اپنایا تھا۔ اسے اسناد کہتے ہیں۔ اسناد یعنی روایت کی زنجیر۔ وہ جب بھی کوئی بات نقل کرتے تو یہ ضرور بتاتے کہ انہیں یہ کس نے بتائی، اسے کس نے بتائی، اور یہ سلسلہ اس شخص تک جاتا تھا جو واقعے کا چشمدید گواہ تھا۔ اچھا، تو یہ ایک طرح کی سورس سائٹیشن تھی، ہے نا؟ ہر خبر کا ذریعہ بتایا جاتا تھا۔ بالکل، اس سے روایت کی مضبوطی کا اندازہ ہوتا تھا۔ اور الطبری کا انداز تو اور بھی دلچسپ ہے۔ وہ کسی واقعے کا ایک ختمی ورژن نہیں دیتے۔ تو پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اس واقعے سے متعلق تمام روایات کو اکٹھا کر دیتے ہیں، چاہے وہ ایک دوسرے سے ٹکراتی ہی کیوں نہ ہو۔ اچھا۔ اور پھر وہ فیصلہ قاری پر چھوڑ دیتے ہیں۔ اکثر وہ اپنی بات اس جملے پر ختم کرتے ہیں کہ صرف اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو یہ تو تاریخ کو بہت جاندار بنا دیتا ہے۔ مطلب یہ کوئی خشک درسی کتاب نہیں لگتی؟ جی نہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے آپ 7ویں صدی کی گپ شپ کے ایک بڑے نیٹ ورک کے بیچ میں بیٹھے ہوں، جہاں ہر کوئی اپنی کہانی سنا رہا ہے۔ ایک وسیع صحرائی بیل، جیسا کہ کتاب میں کہا گیا ہے۔ آپ اس دور کی حقیقی آوازوں کو سن سکتے ہیں۔ تو آئیے اسی بیل کے ذریعے اس ہار کی کہانی سنتے ہیں۔ پس منظر کیا تھا اس واقعے کا؟ یہ سب شروع کیسے ہوا؟
یہ واقعہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک فوجی مہم سے واپسی پر پیش آیا۔ یہ مہمات کئی ہفتوں تک چلتی تھیں۔ اور پیغمبر اپنے ساتھ اپنی ازواج میں سے کسی ایک کو لے جایا کرتے تھے۔ جی، جس کا فیصلہ قرعہ اندازی سے ہوتا تھا۔ اس بار قرعہ ان کی سب سے کم عمر اور چہیتی بیوی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نام نکلا تھا۔ اور ایک نوجوان لڑکی کے لیے جو شہر میں پلی بڑی ہو، یہ ایک بہت بڑی مہم جوئی رہی ہوگی۔ بالکل، صحرا کا سفر، قافلے، پڑاؤ، یہ سب رومانوی داستانوں کا حصہ تھا۔ لیکن اس دور کی خواتین صرف ساتھ نہیں جاتی تھیں نا، ان کا ایک فعال کردار بھی ہوتا تھا۔ یقیناً وہ کوئی شرمیلی لڑکیاں نہیں تھیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تو خاص طور پر اپنی ذہانت اور حاضر جوابی کے لیے مشہور تھیں۔ میں نے پڑھا ہے کہ انہوں نے جنگی نعرے بھی سیکھے ہوئے تھے۔ جی ہاں، وہ مردوں کا جوش بڑھانے کے لیے میدان جنگ میں نعرے لگاتی تھیں۔ تو وہ اس سفر میں ایک ہودج میں تھیں۔ ہودج یعنی اونٹ کی پیٹھ پر رکھی ایک پالکی جیسی چیز جس پر پردے لگے ہوتے ہیں۔ جی، سفر کا آخری پڑاؤ تھا اور قافلہ مدینہ سے صرف ایک دن کی دوری پر تھا۔ صبح صادق سے کچھ دیر پہلے روانگی کی تیاری ہو رہی تھی۔ اسی نیم تاریکی میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا قضائے حاجت کے لیے قافلے سے کچھ دور گئیں۔ جب وہ واپس آ کر اپنے ہودج میں بیٹھیں تو انہوں نے عادت کے مطابق اپنے گلے کو چھوا۔ اور ان کا دل جیسے ایک لمحے کو رک گیا، ہار غائب تھا۔ وہ ہار جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں شادی پر تحفے میں دیا تھا۔ اب یہ کوئی ہیروں کا ہار نہیں تھا۔ نہیں، شاید عقیق یا یمنی پتھروں کا رہا ہوگا، لیکن اس کی جذباتی اہمیت بہت زیادہ تھی۔ بالکل، شوہر کی محبت کی نشانی تھی۔ انہیں فوراً اندازہ ہو گیا کہ شاید کسی جھاڑی میں اٹک کر ٹوٹ گیا ہوگا۔ انہوں نے سوچا کہ اگر وہ جلدی کریں تو بکھرے ہوئے موتیوں کو آسانی سے ڈھونڈ سکتی ہیں۔ اور کسی کو خبر کیے بغیر وہ چپکے سے ہودج سے اتریں اور واپس اسی سمت چل پڑیں۔ لیکن اندھیرے میں موتی ڈھونڈنا، یہ ان کے اندازے سے کہیں زیادہ مشکل ثابت ہوا۔ جی، جب وہ ایک ایک کر کے سارے موتی جمع کر کے واپس آئیں تو وہاں سناٹا تھا۔ پورا قافلہ جا چکا تھا اور وہ صحرا میں بالکل اکیلی کھڑی تھیں۔ یہ تو کسی کے لیے بھی ایک خوفناک لمحہ ہو سکتا ہے۔ لیکن اس کے بعد عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو کیا وہ ان کی شخصیت کے بارے میں بہت کچھ بتاتا ہے۔ انہوں نے قافلے کے پیچھے بھاگنے کی کوشش نہیں کی۔ یہ بات بہت عجیب ہے۔ قافلہ زیادہ دور نہیں گیا ہوگا۔ اونٹوں کا قافلہ ویسے بھی بہت تیز نہیں چلتا، وہ آسانی سے انہیں پکڑ سکتی تھیں۔ لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ ان کے اپنے الفاظ میں جو انہوں نے بعد میں بیان کیا، میں نے خود کو اپنی چادر میں لپیٹ لیا اور وہیں لیٹ گئی، یہ جانتے ہوئے کہ جب میری کمی محسوس کی جائے گی تو وہ میرے لیے واپس آئیں گے۔ واہ، یہ تو کوئی خوف یا گھبراہٹ کا رد عمل نہیں ہے، یہ تو غیر معمولی خود اعتمادی ہے۔ بالکل، اور اپنے مرتبے کا گہرا احساس، یعنی یہ سوچ کہ وہ کوئی عام لڑکی نہیں ہے، وہ پیغمبر کی سب سے پیاری بیوی ہیں اور ان کا قافلے کے پیچھے بھاگنا ان کی شان کے خلاف ہوگا۔ ان کی پوری زندگی اسی احساس برتری کے گرد گھومتی تھی، ہے نا؟ جی، وہ اکثر یاد دلاتی تھیں کہ وہ پیغمبر کی واحد کماری دلہن ہے، سب سے کم عمر اور سب سے چہیتی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں پیار سے حمیرہ یعنی میری چھوٹی سرخ بالوں والی کہہ کر پکارتے تھے۔ ان کے مزاج میں ایک شوخی اور کبھی کبھی تلخی بھی تھی۔ وہ شہد والے شربت کا واقعہ بہت مشہور ہے۔ جی ہاں، وہ قصہ ان کی شخصیت کو خوب ظاہر کرتا ہے۔ جب پیغمبر کی ایک اور زوجہ نے ان کے لیے شہد کا شربت بنایا اور پیغمبر نے وہاں معمول سے زیادہ وقت گزارا، تو واپسی پر عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ناک چڑھا کر کہا کہ آپ کے منہ سے بو آ رہی ہے۔ جی، لگتا ہے اس شہد کی مکھیوں نے کوئی کڑوا پھول چوسا تھا۔ وہ جانتی تھیں کہ پیغمبر کو سانس کی بو سے سخت نفرت ہے، اور ان کے اس ایک جملے کے بعد پیغمبر نے قسم کھا لی کہ وہ دوبارہ وہ شربت نہیں پئیں گے۔ یعنی وہ اپنی جگہ بنانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی تھی۔ بالکل۔ ایک بار جب پیغمبر نے ایک سیاسی اتحاد کے لیے ایک قبیلے کی سردار کی بیٹی سے شادی کا ارادہ کیا تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس ہونے والی دلہن کو شادی کی تیاری میں مدد دینے کی پیشکش کی۔ اور بہن والے مشورے کے بہانے اسے سکھایا کہ جب پیغمبر اس کے پاس آئیں تو وہ کہے، میں تجھ سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں۔ جی، اور اس بیچاری لڑکی کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ جملہ شادی کو فوری طور پر فسخ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو جیسے ہی اس نے یہ کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم
اسے چھوڑ کر چلے گئے اور اگلے دن اسے واپس اس کے قبیلے بھیج دیا گیا۔ تو صحرا میں اکیلے رہ جانے پر ان کا یہ رد عمل کہ وہ میرے لیے واپس آئیں گے بالکل ان کی فطرت کے مطابق تھا۔ لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ قافلے میں کسی کو ان کی غیر موجودگی کا احساس ہی نہیں ہوا۔ جی، ہودج اٹھانے والوں نے یہی سمجھا کہ وہ اندر ہی ہیں۔ چونکہ پردہ گرا ہوا تھا، انہوں نے سوچا کہ وہ آرام کر رہی ہیں۔ یہاں تک کہ جب قافلہ مدینہ پہنچا تب بھی کسی نے توجہ نہیں دی۔ آمد کے ہنگامے میں ہر کوئی اپنے کاموں میں مصروف تھا، سب یہی سمجھتے رہے کہ وہ کہیں اور ہوں گی، شاید اپنی والدہ کے گھر چلی گئی ہوں، کسی کو خبر ہی نہ ہوئی۔ لیکن پھر ایک نوجوان جنگجو صفوان جو پیچھے رہ گیا تھا وہاں پہنچا۔ جی، صفوان کسی وجہ سے قافلے سے پیچھے رہ گیا تھا۔ جب وہ دن کی تپش میں سفر کرتا ہوا اس جگہ پہنچا جہاں قافلے نے پڑاؤ ڈالا تھا تو اس نے ایک درخت کے نیچے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سوئے ہوئے دیکھا۔ اور اس نے انہیں فوراً پہچان لیا۔ میل پیدل چلتا رہا۔ اور وہ غروب آفتاب سے کچھ دیر پہلے مدینہ پہنچے۔ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ پورے نخلستان نے یہ منظر دیکھا۔ پیغمبر کی نوجوان بیوی ایک خوبصورت نوجوان جنگجو کے اونٹ پر سوار، اور وہ جنگجو پیدل اونٹ کی مہار تھامے شہر میں داخل ہو رہا ہے۔ بس یہی منظر سکینڈل کی بنیاد بن گیا۔ لوگوں کی نظروں میں کھٹکنے کے لیے یہ کافی تھا۔ پیغمبر کی بیوی ایک نوجوان کے ساتھ اکیلے سارا دن صحرا میں گزار کر واپس آ رہی ہے۔ افواہیں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئیں۔ لوگ سرگوشیوں میں کہنے لگے، ہار کی کہانی؟ واقعی؟ اور یہ صرف عام گپ شپ نہیں تھی، یہ اسکینڈل مدینہ کے اس وقت کے سیاسی ماحول میں بالکل فٹ بیٹھتا تھا۔ دراصل مدینہ اس وقت دو بڑے گروہوں میں بٹا ہوا تھا، مقامی لوگ جنہیں انصار کہا جاتا تھا، اور دوسرے وہ جو مکہ سے ہجرت کر کے آئے تھے، یعنی مہاجرین۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ مہاجرین کے سب سے بڑے رہنماؤں میں سے تھے۔ اچھا، تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر لگنے والا کوئی بھی الزام دراصل ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور تمام مہاجرین پر ایک سیاسی حملہ تھا۔ بالکل۔ انصار میں سے کچھ لوگ اس صورتحال سے بہت خوش تھے، یہاں تک کہ مہاجرین کے اندر اور پیغمبر کے گھر کی دوسری خواتین میں بھی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے خود کو نمایاں کرنے والے رویے پر ناراضگی تھی۔ تو اس واقعے نے ان سب کو ایک موقع فراہم کر دیا تھا۔ جی، پھر اس دور کے کالم نگاروں یعنی شاعروں نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ انہوں نے طنزیہ اشعار لکھے جو گلی گلی گائے جانے لگے۔ جلد ہی پورا مدینہ ان سرگوشیوں سے گونج رہا تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت بڑی مشکل میں پھنس گئے تھے۔ اگر وہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو طلاق دیتے تو یہ ان کے جرم کا اعتراف سمجھا جاتا، اور اگر انہیں اپنے پاس رکھتے تو لوگ کہتے کہ ایک فریبتا بوڑھا شخص اپنی نوجوان بیوی کے ہاتھوں بے وقوف بن گیا ہے۔ دونوں صورتوں میں ان کی اتھارٹی کمزور ہوتی۔ بالکل۔ بالآخر انہوں نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ان کے والد ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر بھیج دیا۔ وہاں وہ نظروں سے اوجھل رہیں، لیکن افواہیں ختم نہیں ہوئیں۔ اس مشکل گھڑی میں پیغمبر نے اپنے سب سے قریبی مرد رشتہ دار سے مشورہ کیا، اپنے چچا زاد بھائی اور داماد علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا مشورہ دیا؟ علی رضی اللہ تعالی عنہ کا مشورہ کم از کم عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کے مطابق انتہائی سخت تھا۔ انہوں نے کہا، ان کے علاوہ اور بھی بہت سی عورتیں ہیں۔ اوہ، یہ تو بہت بے رحمانہ بات ہے۔ یہ الفاظ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں تیر کی طرح لگے اور وہ انہیں زندگی بھر نہیں بھلا پائیں۔ تو کیا ان دونوں کے درمیان پہلے سے کوئی کشیدگی موجود تھی؟ جی ہاں، اس ایک جملے نے ان دونوں کے درمیان پہلے سے موجود دشمنی کو مزید گہرا کر دیا۔ اور اس دشمنی کی جڑ کیا تھی؟ اس کی جڑیں پیغمبر کی پہلی بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کی اولاد سے حسد میں تھیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پیغمبر کی زندگی میں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یاد سے ہمیشہ جلتی تھیں۔ اچھا۔ وہ واحد بیوی تھیں جن سے پیغمبر کو اولاد ہوئی تھی۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بے اولاد تھیں اور اس دور میں عورت کا مقام ماں بننے سے ہی بلند ہوتا تھا۔ اور خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی تھی، اس جیتی جاگتی وراثت کی علامت تھیں۔ بالکل، اس لیے علی رضی اللہ تعالی عنہ کا خاندان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نظروں میں ہمیشہ کھٹکتا تھا۔
تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس مشورے نے گویا جلتی پر تیل کا کام کیا۔ اس نے اس دشمنی پر مہر لگا دی تھی۔ یہ بحران تقریباً 1 مہینہ جاری رہا۔ 1 مہینہ؟ یہ تو بہت لمبا عرصہ ہے۔ جی، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے والد کے گھر میں روتی رہیں اور پیغمبر خاموش رہے۔ پھر ایک دن جب وہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس موجود تھے، ان پر وحی نازل ہوئی۔ قرآن کی آیات؟ جی، یہ قرآن کی سورہ 24 یعنی سورۃ النور کی آیات تھیں۔ اور ان آیات میں کیا کہا گیا؟ ان آیات نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو مکمل طور پر بے گناہ قرار دیا۔ وحی نے نہ صرف ان کی بریت کا اعلان کیا بلکہ تہمت لگانے والوں کی بھی سخت مذمت کی۔ اور مستقبل کے لیے ایک قانونی اصول بھی قائم کیا ہے نا؟ جی، ایک بہت اہم اصول۔ زنا جیسے سنگین الزام کو ثابت کرنے کے لیے 4 چشمدید گواہوں کی ضرورت ہوگی۔ اگر کوئی بغیر ثبوت کے الزام لگائے تو اسے خود اسی کوڑوں کی سزا دی جائے گی۔ اس الہی حکم کے بعد تہمت لگانے والوں کو سرے عام کوڑے مارے گئے اور معاملہ ختم ہو گیا۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فاتح بن کر اپنے گھر واپس آئیں، لیکن اس واقعے کے طویل مدتی نتائج بہت دور رس تھے۔ اچھا، وہ کیا تھے؟ سب سے پہلا اور متنازع نتیجہ خواتین کے حقوق پر پڑا۔ 4 گواہوں کا اصول، جس کا بنیادی مقصد ایک بے گناہ عورت کی عزت کی حفاظت کرنا تھا، وہ صدیوں بعد اس کے بالکل برعکس استعمال ہونے لگا۔ جی، خاص طور پر زیادتی کے معاملات میں جہاں 4 گواہ پیش کرنا تقریباً ناممکن ہے، یہ قانون مظلوم عورت کے خلاف ہی استعمال ہونے لگا، جس سے انصاف کا حصول انتہائی مشکل ہو گیا۔ یعنی ایک اصول جو حفاظت کے لیے بنایا گیا تھا وہ نقصان کا باعث بن گیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ کچھ تشریحات کی وجہ سے ایسا ہی ہوا۔ اور خود عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذاتی زندگی پر اس کا کیا اثر پڑا؟ ان کی مہم جوئی کے دن ختم ہو گئے۔ انہیں دوبارہ کبھی کسی فوجی مہم پر جانے کی اجازت نہیں ملی۔ ان کی آزادی ایک طرح سے محدود ہو گئی۔ اور پردے کا آغاز بھی اسی سے جڑا ہے۔ جی، ایک اور وحی نازل ہوئی جسے پردے کی وحی کہا جاتا ہے۔ اس میں حکم دیا گیا کہ پیغمبر کی ازواج کو غیر مردوں کی نظروں سے بچانے کے لیے پردہ کرنا چاہیے۔ یہ عمل، جو ابتدا میں صرف چند اعلیٰ طبقے کی خواتین کے لیے تھا، وقت کے ساتھ ساتھ وسیع پیمانے پر اپنایا گیا اور اسلامی معاشرت کا ایک اہم حصہ بن گیا۔ اور سب سے بڑھ کر اس واقعے نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور علی رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان دشمنی کو ایک دائمی شکل دے دی۔ بالکل، یہ ذاتی رنجش اب ایک تاریخی حقیقت بن چکی تھی۔ سنی آج بھی انہیں المبرہ یعنی بے گناہ قرار دی گئی کے لقب سے یاد کرتے ہیں، جبکہ بعض شیعہ حلقوں میں ایک ہم قافیہ طعنہ استعمال کیا جاتا ہے۔ جی، الفاحشہ۔ اور یہی ذاتی دشمنی پیغمبر کی وفات کے بعد اسلامی دنیا کی پہلی خانہ جنگی یعنی جنگ جمل کی بنیاد بنے گی، جہاں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ایک لشکر کی قیادت کرتے ہوئے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف میدان میں اتریں گی۔ جی، تو آئیے آج کی گفتگو کا خلاصہ کرتے ہیں۔ ایک گمشدہ ہار کا بظاہر ذاتی اور معمولی واقعہ مدینہ کی پیچیدہ سماجی اور سیاسی حرکات کی وجہ سے ایک بڑے بحران میں بدل گیا۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ کس طرح افواہیں اور زبانی روایات تاریخ کا دھارا بدل سکتی ہیں۔ اور اس نے 2 اہم ترین شخصیات کے درمیان ایک ایسی ذاتی دشمنی کو مضبوط کیا جس کے نتائج آنے والی صدیوں تک محسوس کیے جانے تھے۔ صحیح کہا، یہ صرف ایک ہار کا معاملہ نہیں تھا۔ نہیں، یہ اس بارے میں ہے کہ ذاتی تعلقات، حسد، عزت اور سیاست ابتدائی اسلام کے منظرنامے کو کس طرح تشکیل دے رہے تھے۔ اس واقعے نے وہ دراڑیں پیدا کیں جو پیغمبر کی وفات کے بعد مکمل طور پر کھل گئیں اور اسلامی دنیا کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کا باعث بنی۔ آج ان واقعات پر ہم نے بات کی، انہوں نے ایک ایسے تنازع کی بنیاد رکھی جو مستقبل کا تعین کرے گا۔ اپنی اگلی نشست میں ہم علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر توجہ مرکوز کریں گے۔ ٹھیک۔ ہم پیغمبر کی وفات کے بعد کے ان نازک لمحات کا جائزہ لیں گے اور قیادت و اختیار پر ہونے والی اس شدید بحث کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جس نے اسلام کی تاریخ کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ پچھلی گفتگو میں ہم نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد پیدا ہونے والے سیاسی بحران کا ایک عمومی جائزہ لیا تھا۔ آج ہم اس کہانی کے بالکل مرکز میں موجود اس شخصیت کی گہرائی میں اتریں گے جن کا نام، جن کا کردار اس پورے معاملے سے لازم و ملزوم ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔
پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد اور اسلام کے ابتدائی ترین اور بہادر ترین سپاہیوں میں سے ایک۔ اور لیسلی ہیزلٹن کی کتاب آفٹر دا پروفٹ کی روشنی میں ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ وہ شخصیت جو بظاہر جانشینی کے لیے سب سے موزوں نظر آتی تھیں، وہ پہلے 3 خلفاء کے انتخاب کے وقت آخر پیچھے کیوں رہ گئیں؟ دیکھیں، یہ سوال اسلام کی تاریخ کا شاید سب سے بڑا اور سب سے حساس سوال ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی کہانی صرف ایک فرد کی کہانی نہیں ہے، یہ دراصل 2 مختلف نظریات کے ٹکراؤ کی کہانی ہے۔ 2 نظریات؟ کس طرح کے نظریات؟ ایک طرف خاندانی، روحانی اور اخلاقی اختیار کا تصور ہے، اور دوسری طرف ہے قبائلی سیاست، اتفاق رائے اور عملیت پسندی کی حقیقتیں۔ ان کی زندگی کو سمجھے بغیر ہم اس تقسیم کی جڑوں تک نہیں پہنچ سکتے جس نے 1400 سال سے اسلامی دنیا کو کسی نہ کسی شکل میں متاثر کیا ہوا ہے۔ تو پھر آئیے بالکل شروع سے شروع کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف خون کا نہیں تھا، بلکہ اس میں ایک پرورش کا عنصر بھی شامل تھا۔ لوگ یہ تو جانتے ہیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے، لیکن یہ تعلق اس سے کہیں زیادہ گہرا تھا۔ بالکل، اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو طالب، جو قریش کے سردار تھے، انہیں کچھ مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود آگے بڑھ کر اپنے چچا کا بوجھ ہلکا کرنے کا فیصلہ کیا۔ اچھا، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنے سب سے چھوٹے چچا زاد بھائی علی کو اپنی کفالت میں لے لیا، یعنی وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں ہی پلے بڑھے۔ تو مطلب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے ایک والد کی طرح تھے؟ جی بالکل، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک والدہ کی طرح۔ آپ ذرا تصور کریں، وہ اس گھر میں بڑے ہو رہے ہیں جہاں وحی کا نزول شروع ہونے والا تھا، وہ نبوت کے آغاز کے چشمدید گواہ تھے۔ اور شاید اسی قربت کا، اسی ماحول کا نتیجہ تھا کہ جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بار اپنے خاندان کو اسلام کی دعوت دی، تو اس دعوت پر سب سے پہلے لبیک کہنے والے بھی وہی تھے۔ جی، اور اس وقت ان کی عمر صرف 13 برس تھی۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کے سامنے یہ سوال رکھا کہ کون اس کام میں میرا مددگار بنے گا، تو ایک گہری خاموشی چھا گئی۔ سب خاموش رہے۔ جی، اور اس خاموشی کو توڑنے والی آواز ایک 13 سالہ لڑکے کی تھی۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود اس واقعے کو بڑے دلچسپ انداز میں بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ سب پیچھے ہٹ گئے، جبکہ میں اگرچہ ان میں سب سے کم عمر تھا، آنکھوں کا سب سے زیادہ مریض، جسم میں سب سے موٹا اور ٹانگوں میں سب سے پتلا تھا، میں نے کہا اے اللہ کے نبی، میں اس معاملے میں آپ کا مددگار بنوں گا۔ اس بیان میں ایک نوجوان کی خود شناسی بھی ہے، اور ساتھ ہی ایک غیر متزلزل عزم کا اظہار بھی۔ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جواب اس سے بھی زیادہ حیران کن تھا۔ انہوں نے اس کم عمر لڑکے کے اعلان کو پوری سنجیدگی سے لیا۔ بالکل، انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی گردن میں بازو ڈال کر حاضرین سے کہا، یہ میرا بھائی، میرا امین اور تمہارے درمیان میرا جانشین ہے، پس اس کی سنو اور اطاعت کرو۔ لیکن اس وقت تو لوگوں نے اسے ایک مذاق کے طور پر لیا۔ کتاب میں ذکر ہے کہ وہاں موجود لوگ ہنستے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو طالب سے کہنے لگے کہ دیکھو، محمد تمہیں حکم دے رہے ہیں کہ تم اپنے بیٹے کی بات سنو اور اس کی اطاعت کرو۔ جی، اور یہ اس وقت کے قبائلی نظام پر ایک گہرا طنز تھا، جہاں بیٹے کا درجہ باپ سے کبھی بلند نہیں ہو سکتا تھا۔ تو یہ ایک طرح سے پرانے نظام کو چیلنج کرنے کا اعلان تھا۔ مگر یہی تو اس واقعے کی علامتی اہمیت ہے۔ یہ اسلام کے اس بنیادی اصول کا پہلا عملی مظاہرہ تھا کہ روحانی اور اخلاقی درجہ نسب، عمر اور سماجی حیثیت سے بالاتر ہے۔ یہ تعلق صرف جذباتی نہیں تھا، اس میں قربانی کا عنصر بھی بہت نمایاں تھا، اور اس کی سب سے بڑی مثال ہمیں ہجرت کی رات ملتی ہے۔ وہ رات جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کا منصوبہ بنایا گیا تھا اور مکہ کے سرداروں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر لیا تھا، وہ تو ایک انتہائی خطرناک لمحہ تھا۔ جی، اس لمحے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بحفاظت نکالنے کے لیے ایک ایسے شخص کی ضرورت تھی جو ان کی جگہ لے سکے، جو ان کا ہم شکل بن کر ان کے بستر پر سو جائے، تاکہ قاتلوں کو یہ تاثر ملے کہ وہ ابھی اندر ہی ہیں، اور یہ کردار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادا کیا۔
انہوں نے جان بوجھ کر اپنی جان خطرے میں ڈالی۔ یہ صرف ایک چال نہیں تھی، یہ وفاداری کی، محبت کی اور ایمان کی انتہا تھی۔ وہ اس رات پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود کا تسلسل بن گئے تھے۔ اس تعلق کو مزید مضبوطی اور ایک طرح سے نیا تقدس اس وقت ملا جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سب سے پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا۔ یہ انتخاب بھی بہت معنی خیز تھا۔ صحابہ بشمول حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ رشتہ مانگ چکے تھے، لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو انکار کر دیا، اور انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب۔ جی، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اس رشتے کو محض ایک سماجی یا سیاسی اتحاد کے طور پر نہیں دیکھ رہے تھے، یہ ایک روحانی تعلق کا تسلسل تھا۔ اور انہوں نے اس رشتے کے لیے ایک شرط بھی رکھی جو اس دور کے عرب معاشرے میں بہت غیر معمولی تھی۔ آپ یکزوجگی یعنی مونوگمی کی شرط کی بات کر رہے ہیں؟ جی بالکل۔ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ عہد لیا کہ جب تک حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقاعدہ حیات ہیں وہ کوئی دوسری شادی نہیں کریں گے۔ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنے مثالی رشتے کی عکاسی تھی۔ اس شرط نے اس شادی کو ایک منفرد اور مقدس مقام عطا کر دیا۔ اور اسی رشتے سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل چلی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش، جنہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے نوجوانوں کے سردار کہتے تھے اور جن سے وہ بے پناہ محبت کرتے تھے، وہ مشہور واقعات ہیں کہ وہ انہیں اپنی پیٹھ پر بٹھا کر سواری کرواتے تھے۔ جی، اور نماز کے دوران بھی اگر وہ ان کی پیٹھ پر چڑھ جاتے تو سجدہ طویل کر دیتے تاکہ بچوں کو تکلیف نہ ہو۔ یہ محبت صرف نانا اور نواسوں کی محبت نہیں تھی۔ تو پھر یہ کیا تھا؟ دیکھیں، یہیں سے اہل بیت یعنی پیغمبر کے گھرانے کا تصور گہرا ہوتا ہے۔ اس خاندان کو اسلام میں ایک خاص روحانی اور علامتی حیثیت حاصل ہو گئی، اور یہی تصور بعد میں خاص طور پر شیعہ نقطہ نظر کے مطابق جانشینی کے دعوے کی مرکزی بنیاد بنا۔ تو یہ تمام پہلو، بچپن کی پرورش، سب سے پہلے اسلام قبول کرنا، ہجرت کی رات کی قربانی اور پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل کا والد ہونا، یہ سب مل کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک بے مثال مقام عطا کرتے ہیں۔ لیکن پھر سوال وہی پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ روحانی اور اخلاقی مقام سیاسی جانشینی کا بھی حقدار بناتا ہے؟ اور یہی وہ سوال ہے جہاں سے تاریخ کا دھارا بدل جاتا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کئی بار حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت کا ذکر کیا، جیسے کہ وہ مشہور حدیث ہے، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ بالکل، اور ایک اور موقع پر کہا، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، وہ میرے بعد ہر مومن کا ولی ہے۔ یہ سب بیانات ان کے خاص مقام کی طرف بہت واضح اشارے ہیں۔ لیکن ان سب میں سب سے واضح اور سب سے متنازع اشارہ غدیر خم کے مقام پر دیا گیا۔ جی، یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج تھا، اور واپسی پر انہوں نے ہزاروں صحابہ کے قافلے کو ایک تپتی ہوئی دوپہر میں ایک میدان میں روکا۔ ایک ممبر بنوایا گیا اور پھر جو ہوا اس نے تاریخ پر انمٹ نقوش چھوڑ دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ پکڑ کر بلند کیا اور مجمع سے پوچھا کہ کیا وہ انہیں تمام مومنوں پر فوقیت نہیں دیتے؟ جب سب نے اقرار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا ہے۔ یہاں یہ لفظ مولا یہ صدیوں کی بحث کا مرکز بن گیا۔ جی، کیونکہ اس کے کئی مطلب ہو سکتے ہیں: دوست، محافظ، رہنما، آقا۔ تو اس اعلان کا اصل مطلب کیا تھا؟ کیا یہ صرف حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کا ایک عوامی اظہار تھا یا یہ جانشینی کا باقاعدہ رسمی اعلان تھا؟ اب دیکھیں، شیعہ نقطہ نظر کے مطابق اس سے زیادہ واضح اعلان ممکن ہی نہیں تھا۔ ان کے نزدیک ہزاروں لوگوں کو شدید گرمی میں روک کر یہ کہنا کہ علی سے دوستی رکھو کوئی معنی نہیں رکھتا۔ ان کے مطابق اس کا واحد منطقی مطلب آقا یا حاکم ہی ہو سکتا ہے۔ بالکل، جبکہ سنی نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت اور ان کے احترام کا اعلان تھا، ان سے محبت کا اعلان تھا، لیکن یہ سیاسی جانشینی کا کوئی حکم نہیں تھا۔
ان کے مطابق اگر ایسا ہوتا تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم واضح الفاظ میں خلیفہ یا جانشین یا امیر کا لفظ استعمال کرتے؟ جی، وہ کہتے ہیں کہ لفظ مولا کو آقا کے معنوں میں لینا اس سیاق و سباق میں درست نہیں۔ لیکن جو بات اس واقعے کو مزید پیچیدہ بناتی ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا رد عمل ہے۔ کتاب کے مطابق انہوں نے فوراً آگے بڑھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو مبارکباد دی۔ جی، انہوں نے کہا، مبارک ہو اے علی، آج سے آپ ہر مومن مرد اور عورت کے مولا ہیں۔ یہ رد عمل ظاہر کرتا ہے کہ اس وقت اسے ایک بہت اہم اعلان سمجھا گیا تھا، چاہے اس کی حتمی تشریح کچھ بھی ہو۔ یہ کوئی عام بات نہیں تھی۔ نہیں، بالکل نہیں۔ اور اسی ابہام کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام میں پیش آنے والے قلم اور کاغذ والے واقعے نے مزید گہرا کر دیا۔ آخری ایام میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم شدید بیمار تھے؟ جی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم شدید بیمار تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھنے کا سامان طلب کیا تاکہ بقول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسی چیز لکھ دوں جس کے بعد تم کبھی گمراہ نہ ہو۔ یہ لمحہ بھی تاریخ کا ایک اہم موڑ ہے۔ اس درخواست پر کمرے میں موجود صحابہ کے درمیان اختلاف ہو گیا۔ جی، ایک بحث شروع ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا خیال تھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شدید تکلیف میں ہے اور اس حالت میں ان سے کچھ لکھوانا مناسب نہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے۔ اور بحث اتنی بڑھی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو کمرے سے چلے جانے کا کہہ دیا۔ تو وہ تحریر کبھی لکھی ہی نہیں گئے؟ کبھی نہیں۔ اور سوال یہ رہ گیا کہ وہ آخر کیا لکھوانا چاہتے تھے؟ شیعہ نقطہ نظر تو یہی ہے کہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانشینی کا تحریری حکم تھا جسے لکھوانے سے روک دیا گیا۔ جی، ان کا موقف یہی ہے، جبکہ سنی علماء کہتے ہیں کہ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت تھی کہ انہوں نے امت پر کوئی فیصلہ مسلط کرنے کے بجائے انہیں اپنے رہنما کا انتخاب کرنے کے لیے آزاد چھوڑ دیا۔ ہم یقین سے کبھی نہیں جان سکتے، لیکن اس واقعے نے دونوں طرف کے بیانوں کو مزید پختہ کر دیا۔ بات میں مصروف تھے۔ مدینہ کی سیاست ایک نیا رخ لے رہی تھی۔ سقیفہ بنی ساعدہ میں ایک ہنگامی اجلاس بلایا گیا۔ یہ اجلاس مدینہ کے مقامی قبائل یعنی انصار نے بلایا تھا۔ انہیں یہ خوف لاحق تھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیادت واپس مکہ سے آنے والے مہاجرین کے پاس چلی جائے گی اور ان کی حیثیت کم ہو جائے گی۔ وہ اپنی لیڈرشپ قائم کرنا چاہتے تھے۔ جی، جب اس کی خبر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچی تو وہ صورتحال کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے فوراً وہاں پہنچے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سارے عمل سے مکمل طور پر لا علم تھے۔ مکمل طور پر وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد خاکی کے پاس تھے۔ اس اجلاس میں جو بحث ہوئی وہ خالصتاً قبائلی اور سیاسی تھی۔ انصار نے اپنا حق جتایا کہ ہم نے پناہ دی، ہم نے اسلام کو مضبوط کیا، تو حاکم ہم میں سے ہونا چاہیے۔ دوسری طرف مہاجرین کا کہنا تھا کہ ہم نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، ہم پیغمبر کے قبیلے سے ہیں، تو حق ہمارا ہے۔ قریب تھا کہ امت شروع ہونے سے پہلے ہی تقسیم ہو جائے۔ یہی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک فیصلہ کن دلیل پیش کی۔ بالکل، انہوں نے کہا کہ عرب قبائل صرف قریش کی قیادت کو تسلیم کریں گے، اور اگر خلیفہ قریش سے باہر بنا تو پورا عرب بغاوت کر دے گا۔ اتحاد امت کے لیے یہ ضروری ہے کہ قیادت قریش کے پاس رہے۔ یہ ایک انتہائی عملی، آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک پولیٹیکل دلیل تھی۔ جی، یہ زمینی حقیقت پر مبنی دلیل تھی۔ اسلام نے قبائلی عصبیت کو ختم کرنے کی تعلیم دی تھی، لیکن حقیقت یہ تھی کہ یہ جڑیں ابھی بہت گہری تھیں۔ اور اس دلیل نے کام کیا۔ جی، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے انتشار کو ختم کرنے کے لیے فوراً حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی، اور پھر وہاں موجود باقی لوگوں نے بھی ایسا ہی کیا۔ تو ایک ایسے فیصلے میں جو چند گھنٹوں کے اندر ایک محدود گروہ کے درمیان ہوا، پہلے خلیفہ کا انتخاب ہو گیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریبی رشتہ دار تھے، اس میں نہ صرف غیر حاضر تھے بلکہ ان سے مشورہ تک نہیں کیا گیا۔ یہی وہ لمحہ ہے جو تمام بعد کے اختلافات کی بنیاد بنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے حامیوں بشمول حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس فیصلے کو فوری طور پر قبول نہیں کیا۔ ان کا موقف کیا تھا؟ ان کا موقف تھا کہ اہل بیت کے طور پر ان کا حق سب سے زیادہ تھا اور ان کی غیر موجودگی میں کیا گیا فیصلہ درست نہیں۔
تاہم کچھ عرصے بعد جب اسلام کے خلاف ارتداد کی جنگیں یعنی ردہ وارز شروع ہوئیں اچھا، اور ریاست کا وجود ہی خطرے میں پڑ گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے وسیع تر اسلامی اتحاد کی خاطر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت کر لی۔ یہ ان کے کردار کا ایک بہت اہم پہلو ہے، یعنی ذاتی حق پر امت کے مفاد کو ترجیح دینا۔ بلا شبہ، لیکن اس ایک واقعے سے ہمیں قیادت کے بارے میں دو بالکل مختلف فلسفے ابھرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ان کی وضاحت کریں۔ ایک طرف حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حامی ہیں جو بعد میں شیعان علی یعنی شیعہ کہلائے۔ ان کے نزدیک قیادت کا فیصلہ الہامی اور روحانی ہے، یہ انسانوں کے منتخب کرنے کا معاملہ نہیں ہے۔ ان کے نزدیک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم میں اپنے جانشین کا تعین کر دیا تھا۔ جی، ان کے نزدیک معاملہ طے ہو چکا تھا اور اس کے بعد کسی شورا یا اجماع کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ قیادت کا حق صرف اہل بیت کو ہے۔ اور دوسری طرف وہ اکثریت ہے جو بعد میں سنی کہلائی۔ ان کا موقف ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جان بوجھ کر کسی کو نامزد نہیں کیا اور یہ معاملہ امت کی سوادید پر چھوڑ دیا کہ وہ مشاورت اور اتفاق رائے یعنی کنسنسس سے اپنے لیے بہترین رہنما کا انتخاب کرے۔ اور اسی نظریاتی اختلاف کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بار بار نظر انداز کیا گیا۔ بالکل، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی وفات سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نامزد کر دیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شہادت سے پہلے 6 افراد کی ایک کمیٹی بنائی جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے، لیکن اس کمیٹی نے بالآخر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ منتخب کیا۔ جی، ہر بار وہ ایک مضبوط امیدوار تھے لیکن فیصلہ ان کے حق میں نہ ہو سکا۔ تو ان واقعات نے اسلامی دنیا میں اختیار یعنی اتھارٹی کے 2 مختلف ماڈل قائم کر دیے۔ درست، ایک امامت کا تصور ہے جو روحانی وراثت، نسب اور الہامی تعین پر یقین رکھتا ہے۔ دوسرا خلافت کا ادارہ ہے جو سیاسی اہلیت، اجماع امت اور عملی تقاضوں کو اہمیت دیتا ہے۔ یہ محض ایک سیاسی اختلاف نہیں تھا۔ نہیں، یہ ریاست اور مذہب کے تعلق کی نوعیت پر ایک بنیادی نظریاتی بحث تھی جس کے اثرات آج تک موجود ہیں۔ اس ساری صورتحال میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ایک طرح سے ایک المیہ کا روپ دھار لیتی ہے۔ آپ ایسا کیوں کہتے ہیں؟ مطلب ایک ایسا شخص جو علم میں، بہادری میں، تقوی میں اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے قربت میں بے مثال تھا، لیکن سیاسی میدان میں اسے وہ مقام نہیں مل سکا جس کا وہ خود کو حقدار سمجھتا تھا۔ شاید ان کا اخلاقی اور روحانی قد ہی ان کی سیاسی راہ میں رکاوٹ بن گیا۔ وہ اصولوں پر سمجھوتا کرنے یا سیاسی جوڑ توڑ کا حصہ بننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ یہ ایک دلچسپ نقطہ ہے۔ تو آج کی گفتگو کا اگر ہم خلاصہ کریں تو یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گہرے ذاتی، روحانی اور خاندانی تعلق کی وجہ سے ایک منفرد مقام رکھتی تھیں۔ جی، جانشینی کے لیے ان کا دعویٰ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کئی اشاروں پر مبنی تھا، خاص طور پر غدیر خم کے واقعے پر، لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد قبائلی سیاست، بدلتے ہوئے حالات اور قیادت کے بارے میں مختلف نظریات نے تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ بالکل، یہ صرف ایک سیاسی جانشینی کا تنازع نہیں تھا، بلکہ یہ اس سوال کا جھگڑا تھا کہ اسلامی ریاست کی بنیاد کیا ہوگی، روحانی وراثت یا سیاسی اتفاق رائے۔ اور یہ بحث آج تک کسی نہ کسی شکل میں جاری ہے۔ اور یہاں ہم سامعین کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں جس پر وہ غور کر سکتے ہیں۔ جی ضرور۔ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ شروع سے ہی اپنے حق کے لیے زیادہ جارحانہ سیاسی حکمت عملی اپناتے تو کیا اسلام کی تاریخ مختلف ہوتی؟ یا ان کی اصل عظمت اسی بات میں پوشیدہ ہے کہ انہوں نے امت کے وسیع تر اتحاد کی خاطر صبر سے کام لیا اور ذاتی حق کو اجتماعی مفاد پر قربان کر دیا؟ یہ واقعی ایک سوچ طلب سوال ہے۔ اگلے حصے میں ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے اور ابتدائی خلافت کے دور، اس وقت کے اندرونی سیاسی تناؤ اور ان واقعات کا جائزہ لیں گے جو پہلے فتنے یعنی فرسٹ فتنہ کا باعث بنے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پچھلی نشست میں ہم نے بات ختم کی تھی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال پر اور اس ایک سوال پر
جو اس لمحے امت کے سامنے سب سے بڑا چیلنج بن کر کھڑا تھا، قیادت کا سوال، جانشین کون ہوگا؟ بالکل، اور آج ہم اسی سوال کے جواب کو تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہم ان واقعات کا گہرائی میں جائزہ لیں گے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے فوراً بعد پیش آئے، اور ہم دیکھیں گے کہ خلافت کا یہ ادارہ کیسے وجود میں آیا اور وہ کیا حالات تھے جو آگے چل کر مسلمانوں کی تاریخ کے پہلے بڑے داخلی انتشار یعنی فتنہ اول کا سبب بنے۔ اچھا، تو ہماری گفتگو کا جو ماخذ ہے وہ ابتدائی اسلامی مورخین ہیں جیسے الطبری اور دیگر۔ جی بالکل، ہمارا مقصد صرف تاریخی ترتیب کے مطابق واقعات کو بیان کرنا ہے، بغیر کسی ذاتی رائے یا فرقہ وارانہ نقطہ نظر کے، تاکہ یہ سمجھا جا سکے کہ اس ابتدائی مسلم معاشرے کی بنیادیں کن حالات میں تشکیل پا رہی تھیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی خبر جب مدینہ میں پھیلی تو مطلب ایک سکتے کی کیفیت طاری ہو گئی تھی۔ جی، لوگ گہرے صدمے میں تھے، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے مضبوط اعصاب کے مالک صحابی بھی اس حقیقت کو قبول نہیں کر پا رہے تھے۔ انہوں نے تو تلوار نکال لی تھی نا؟ جی، انہوں نے کہا کہ جو کہے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ یہ ایک انتہائی جذباتی اور بے یقینی کا لمحہ تھا۔ ایسے میں پھر صورتحال کو سنبھالا کس نے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ وہ آگے بڑھے، انہوں نے ایک تاریخی خطبہ دیا اور قرآن کی آیت تلاوت کی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک رسول ہیں، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں۔ اور اس سے لوگوں کو حقیقت کا ادراک ہوا؟ جی، اس سے لوگوں کو ہوش آیا اور ان کا غم قابو میں آیا۔ لیکن اس جذباتی کیفیت کے نیچے ایک بہت بڑا سیاسی خلا پیدا ہو چکا تھا۔ امت بغیر رہنما کی تھی۔ بالکل، اور اسی دوران مدینہ کے مقامی صحابہ یعنی انصار نے سقیفہ بنی ساعدہ، جو ایک طرح کا کمیونٹی ہال تھا، وہاں ایک ہنگامی اجلاس بلا لیا۔ ان کو کیا خدشہ تھا؟ انہیں یہ خدشہ تھا کہ اب جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں رہے تو قیادت مقامی لوگوں یعنی انصار کے پاس آنی چاہیے۔ دیکھیں، انصار مدینہ کے مقامی تھے اور مکہ سے آنے والے مہاجرین ایک طرح سے تارکین وطن۔ اچھا، تو انصار کو لگا کہ قیادت کا حق اب ان کا ہے؟ جی، جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اس اجلاس کی خبر ملی تو وہ بھی وہاں پہنچ گئے۔ وہاں ماحول کیسا تھا؟ مطلب کیا بحث ہو رہی تھی؟ ماحول بہت گرم تھا۔ انصار کی طرف سے تجویز آئی کہ ایک امیر ہم میں سے ہو اور ایک تم میں سے، یعنی ایک مشترکہ حکومت بنا لیتے ہیں۔ لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس تجویز کو قبول نہیں کیا کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق اسی قبیلے سے تھا اور اسے ایک مرکزی حیثیت حاصل تھی۔ یہ تو ایک بہت ہی بڑا فیصلہ تھا۔ اس ایک دلیل نے ایک طرح سے خلافت کو قریش کے لیے مخصوص کر دیا، جس کے اثرات ہمیں آج تک اسلامی دنیا کی سیاست میں نظر آتے ہیں۔ آپ نے بالکل صحیح نقطہ اٹھایا۔ یہ صرف اس وقت کی سیاسی بحث نہیں تھی، یہ اسلامی حکومت کی بنیاد کی تعریف ہو رہی تھی۔ تو پھر اتفاق رائے کیسے ہوا؟ بحث جب بہت بڑھ گئی اور معاملہ کسی تصادم کی طرف جاتا نظر آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فیصلہ کن قدم اٹھایا۔ وہ آگے بڑھے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ پکڑا اور ان کی بیعت کر لی۔ اور ان کو دیکھ کر باقی لوگوں نے بھی؟ جی، ان کے اس عمل کو دیکھ کر پہلے مہاجرین نے اور پھر کچھ ہچکچاہٹ کے بعد انصار نے بھی بیعت کر لی۔ نہیں، ایک اہم بات، جس وقت سقیفہ میں یہ سب ہو رہا تھا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ترین رشتہ دار جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور بنو ہاشم کے دیگر افراد، وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین میں مصروف تھے۔ جی ہاں، اور انہیں اس اجلاس میں شامل ہی نہیں کیا گیا۔ تو یہی وجہ تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوری طور پر بیعت نہیں کی؟ جی، وہ اپنے گھر میں ہی رہے۔ کچھ روایات میں اس صورتحال پر کافی کشیدگی کا ذکر ملتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کچھ لوگوں کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر گئے تاکہ انہیں بیعت پر آمادہ کریں۔ یہ ایک بہت حساس نقطہ ہے۔ مطلب کیا یہ بیعت دباؤ کے تحت تھی؟ روایت میں جو کشیدگی کا ذکر ہے، اس سے تو یہی تاثر ملتا ہے۔ دیکھیں، روایات میں دونوں طرح کی باتیں ملتی ہیں۔ ایک طرف کشیدگی کا ذکر ہے تو دوسری طرف یہ بھی واضح ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ امت کو کسی بھی قسم کے انتشار سے بچانا چاہتے تھے۔ تو پھر انہوں نے بیعت کب کی؟
بالآخر کچھ مہینوں کے بعد انہوں نے امت کے وسیع تر اتحاد کی خاطر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کر لی۔ اچھا، اور اسی دوران پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین بھی کر دی گئی؟ جی، بڑی خاموشی سے رات کے وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرے میں ہی، تاکہ یہ عمل کسی مزید سیاسی اختلاف کا مرکز نہ بن جائے۔ تو خلیفہ تو منتخب ہو گئے، لیکن کیا سب نے اس فیصلے کو دل سے قبول کر لیا تھا؟ مطلب کیا مدینہ سے باہر بھی ان کی اتھارٹی قائم تھی؟ یہی تو سب سے بڑا چیلنج تھا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا آغاز ہوتے ہی ریاست ایک وجودی خطرے سے دوچار ہو گئی۔ وہ کیسے؟ عرب کے بہت سے قبائل نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ ان کا موقف تھا کہ ہمارا معاہدہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے تھا، ان کے جانشین سے نہیں۔ یعنی وہ اسے ایک ذاتی معاہدہ سمجھ رہے تھے، ریاست کی اطاعت نہیں؟ بالکل، لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک یہ ریاست کے خلاف بغاوت اور دین سے انحراف تھا۔ یہاں ارتداد کا مطلب سمجھنا ضروری ہے۔ کیا مطلب تھا اس کا اس وقت؟ یہ صرف مذہبی انکار نہیں تھا۔ اس وقت زکوٰۃ، ریاست اور کمیونٹی کا مرکزی معاشی اور سماجی ستون تھی۔ اس سے انکار کرنا مدینہ کی مرکزی اتھارٹی کو چیلنج کرنے کے مترادف تھا۔ اچھا، تو یہ دین اور ریاست دونوں سے بغاوت تھی؟ جی، اور انہوں نے اس بغاوت سے نمٹنے کے لیے انتہائی سخت موقف اختیار کیا۔ جبکہ کچھ صحابہ نرمی کا مشورہ دے رہے تھے۔ جی، لیکن انہوں نے تاریخی الفاظ کہے کہ اگر یہ لوگ مجھے اونٹ کو باندھنے والی ایک رسی بھی دینے سے انکار کریں جو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے تھے، تو میں ان کے خلاف جہاد کروں گا۔ اور ان جنگوں کو حروب ردہ کہا جاتا ہے نا؟ جی، ان کے نتیجے میں بغاوت کو کچل دیا گیا اور پورے جزیرہ نما عرب پر مدینہ کی ریاست کا کنٹرول دوبارہ قائم ہو گیا۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ریاست کو ٹوٹنے سے بچا لیا، لیکن ان کا دور حکومت بہت مختصر تھا۔ جی، تقریباً 2 سال۔ انہیں معلوم تھا کہ ان کے بعد جانشینی کا سوال دوبارہ امت کو تقسیم کر سکتا ہے، تو انہوں نے اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے کیا مختلف طریقہ اپنایا؟ سقیفہ جیسا اجلاس تو نہیں بلایا؟ نہیں، انہوں نے براہ راست اپنے جانشین کو نامزد کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے بڑے صحابہ سے مشاورت کی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا جانشین مقرر کیا۔ اس پر کوئی اختلاف نہیں ہوا؟ کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزاج میں تو سختی تھی۔ کچھ لوگوں کو تحفظات تھے، لیکن بالآخر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے کو قبول کر لیا گیا اور اقتدار کی منتقلی بہت پرامن طریقے سے ہوئی۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس پر کیا رد عمل تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس فیصلے کو بھی قبول کیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ان کے ساتھ بھرپور تعاون کیا۔ ان دونوں کے درمیان اعتماد کا رشتہ بہت گہرا تھا۔ روایات میں تو یہاں تک آتا ہے کہ انہوں نے اپنی بیٹی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی تھی۔ جی، جس سے یہ تعلق مزید مضبوط ہوا، اور جب بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے باہر جاتے، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی اپنا نائب مقرر کرتے۔ تو یہاں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 10 سالہ دور شروع ہوتا ہے، جسے اکثر اسلامی تاریخ کا سنہری دور کہا جاتا ہے۔ انہوں نے امیر المومنین کا لقب اختیار کیا۔ جی، اور ان کے انصاف کے قصے تو بہت مشہور ہیں۔ لیکن مجھے یہ بات ہمیشہ حیران کرتی ہے کہ ایک چھوٹی سی ریاست جو ابھی خود داخلی جنگوں سے نکلی تھی، وہ چند ہی سالوں میں اس وقت کی 2 سپر پاورز بائزانطینی اور فارسی سلطنتوں کو کیسے شکست دے رہی تھی؟ اس کی کئی وجوہات تھیں۔ دیکھیں، ایک تو یہ کہ یہ دونوں سلطنتیں آپس میں لڑ کر بہت کھوکھلی ہو چکی تھیں۔ ان کے عوام بھاری ٹیکسوں اور مذہبی جبر سے تنگ تھے۔ اور دوسری وجہ؟ دوسری اور سب سے اہم وجہ مسلمانوں کا جذبہ اور ان کی قیادت تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہترین اسٹریٹجسٹ تھے۔ ان کے دور میں شام، عراق، مصر اور فارس کے بڑے علاقے اسلامی ریاست کا حصہ بن گئے۔ اتنی بڑی سلطنت کو چلانا بھی تو ایک چیلنج ہوگا۔ کیا انہوں نے کوئی انتظامی ڈھانچہ بھی بنایا؟ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سب سے بڑا کارنامہ ہے۔ انہوں نے ریاست کو چلانے کے لیے باقاعدہ ادارے بنائے۔ انہوں نے دیوان کا نظام قائم کیا۔ یہ دیوان کیا تھا؟ یہ ایک طرح کا سرکاری رجسٹر تھا جس میں تمام شہریوں اور فوجیوں کا ریکارڈ ہوتا تھا، اور اسی کے مطابق بیت المال سے وظائف تقسیم کیے جاتے تھے۔ یہ دیوان کا نظام
کتنا انقلابی تھا! کیا اس نے ایک عام سپاہی یا شہری کی زندگی کو براہ راست متاثر کیا؟ بہت زیادہ۔ اس نے پہلی بار ریاست کی طرف سے ایک عام آدمی کو معاشی تحفظ فراہم کیا۔ اب آمدنی کا انحصار صرف مال غنیمت پر نہیں تھا، بلکہ ریاست ہر شہری کی ذمہ دار تھی۔ اچھا۔ اس کے علاوہ انہوں نے نئے شہر آباد کیے، جیسے عراق میں کوفہ اور بصرہ۔ یہ صرف فوجی چھاونیاں نہیں تھیں، بلکہ آگے چل کر علم و ادب کے بڑے مراکز بنے۔ اور انہوں نے ہی اسلامی کیلنڈر یعنی ہجری تقویم کا آغاز کیا۔ تو اگر میں اس کا خلاصہ کروں تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ریاست کو بچایا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے بنایا ایک انتظامی اور فوجی سپر پاور۔ یہ تو ایک گولڈن ایج لگتا ہے۔ پھر سب کچھ غلط کیسے ہونا شروع ہو گیا؟ اس کا آغاز بھی ایک المیے سے ہوا۔ 10 سال کی حکومت کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو فجر کی نماز میں ایک فارسی غلام نے خنجر مار کر شہید کر دیا۔ یہ امت کے لیے ایک زلزلہ ہوگا۔ بہت بڑا۔ شدید زخمی حالت میں انہوں نے جانشینی کے لیے ایک اور نیا طریقہ وضع کیا۔ یہ تو بالکل نیا طریقہ تھا۔ نہ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح کسی ایک کو نامزد کیا اور نہ ہی سقیفہ کی طرح معاملہ کھلا چھوڑا گیا۔ جی، آپ اسے ایک الیکٹورل کالج کہہ سکتے ہیں۔ انہوں نے 6 بڑے صحابہ کی ایک کمیٹی یا شورا بنائی، جن میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ اور انہیں کیا حکم دیا گیا؟ انہیں حکم دیا گیا کہ وہ 3 دن کے اندر اپنے میں سے کسی ایک کو خلیفہ منتخب کر لیں۔ طویل مشاورت کے بعد اور کچھ سیاسی اتار چڑھاؤ کے نتیجے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیسرا خلیفہ منتخب کیا گیا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار پھر بیعت کر لی؟ جی، ایک بار پھر امت کے اتحاد کی خاطر اس فیصلے کو قبول کرتے ہوئے بیعت کر لی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا آغاز تو اچھا ہوا، فتوحات کا سلسلہ جاری رہا، خوشحالی بھی بڑھی، لیکن پھر شکایات کا سلسلہ کیسے شروع ہوا؟ سب سے بڑا اعتراض کیا تھا؟ سب سے بڑا اور سنگین اعتراض اقربا پروری کا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگایا گیا کہ انہوں نے اہم سرکاری عہدوں، خاص طور پر صوبوں کے گورنر کے مناصب پر اپنے قبیلے بنو امیہ کے لوگوں کو تعینات کر دیا ہے۔ ایک منٹ، بنو امیہ یہ وہی قبیلہ نہیں تھا جو مکہ میں اسلام کا سب سے بڑا مخالف رہا تھا اور جس کے کئی لوگ فتح مکہ کے بعد اسلام لائے تھے؟ آپ نے بالکل نبض پر ہاتھ رکھا ہے۔ تو ان لوگوں کا خلافت میں اہم عہدوں پر واپس آنا پرانے مسلمانوں کو کیسا لگا ہوگا؟ پرانے اور سابقون الاولون صحابہ کے لیے یہ دیکھنا بہت تکلیف دہ تھا کہ وہ لوگ جو کل تک اسلام کے خلاف لڑ رہے تھے، آج اسلامی سلطنت کے گورنر بنے بیٹھے ہیں۔ اس سے تو یہی تاثر گیا ہوگا کہ مکہ کی پرانی اشرافیہ دوبارہ اقتدار پر قابض ہو رہی ہے۔ بالکل، یہی تاثر پیدا ہوا۔ اور کیا اعتراضات تھے؟ دوسرا بڑا اعتراض دولت کے نمود و نمائش اور طرز حکمرانی میں تبدیلی کا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ میں ایک عالی شان محل بنوایا جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سادگی کے بالکل برعکس تھا۔ اور انہوں نے خلیفۃ اللہ یعنی اللہ کا نائب کا لقب بھی اختیار کیا تھا۔ جی، اس لقب میں کیا خاص بات تھی؟ یہ تو ایک معمولی تبدیلی لگتی ہے۔ نہیں، یہ صرف ایک لقب کی تبدیلی نہیں تھی۔ دیکھیں، پہلے 2 خلفاء خلیفۃ و رسول اللہ یعنی رسول اللہ کے جانشین کہلاتے تھے۔ صحیح۔ زیادہ بادشاہی اور مطلق رنگ دے دیا۔ ان پالیسیوں پر بڑے صحابہ تک کیا رد عمل تھا؟ کیا کوئی آواز نہیں اٹھا رہا تھا؟ آوازیں اٹھنا شروع ہو گئیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سخت تنقید کی اور کہا کہ اللہ کا مال ایسے کھایا جا رہا ہے جیسے اونٹ موسم بہار کی گھاس چرتا ہے۔ اور ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا؟ وہ بھی ان کی پالیسیوں کی بڑی ناقاد بن کر سامنے آئیں۔ اور وہ جو کوفہ کے گورنر ولید بن عقبہ کا واقعہ تھا، اس نے بھی تو آگ پر تیل کا کام کیا نا؟ بالکل، ولید حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوتیلے بھائی تھے۔ ان پر الزام لگا کہ انہوں نے شراب کے نشے میں فجر کی نماز 2 کے بجائے 4 رکعت پڑھا دی اور پھر مسجد میں ہی قے کر دی۔ جب کوفہ سے وفد شکایت لے کر مدینہ آیا تو کیا ہوا؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں سزا دینے میں کچھ تاخیر کی، جس سے لوگوں کا غصہ بہت بڑھ گیا۔ تو یہ بے چینی اب صرف مدینہ تک محدود نہیں رہی تھی؟ نہیں،
اب یہ بغاوت کی شکل اختیار کر رہی تھی۔ مصر اور عراق کی فوجی چھاونیوں سے سینکڑوں مسلح لوگ وفود کی شکل میں اپنی شکایات لے کر مدینہ پہنچ گئے۔ ان کے رہنماؤں میں تو پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ جی، اور ان کی پرورش حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ہوئی تھی۔ ان کا مطالبہ تھا کہ یا تو خلیفہ اپنی پالیسیاں بدلیں، کرپٹ گورنروں کو ہٹائیں، یا پھر خلافت سے دستبردار ہو جائیں۔ اس بحران میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا کردار تھا؟ وہ تو مدینہ میں ہی تھے۔ انہوں نے ایک بار پھر ثالثی کی کوشش کی۔ انہوں نے خلیفہ اور باغیوں کے درمیان مذاکرات کروائے اور ایک معاہدہ طے پا گیا۔ تو ایسا لگ رہا تھا کہ معاملہ حل ہو گیا؟ بالکل، باغی مطمئن ہو کر واپس جا رہے تھے۔ انہیں یقین دہانی کرائی گئی تھی کہ ان کے مطالبات پورے کیے جائیں گے۔ لیکن پھر راستے میں ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے تاریخ کا دھارا موڑ دیا۔ کیا واقعہ تھا وہ؟ انہیں ایک سرکاری قاصد ملا جو بڑی تیزی سے مصر کی طرف جا رہا تھا، اور اس کے پاس ایک خط تھا جس پر خلیفہ کی مہر تھی۔ اور اس خط میں کیا تھا؟ جب خط کھولا گیا تو اس میں مصر کے گورنر کو حکم دیا گیا تھا کہ جب یہ باغی رہنما بشمول محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس پہنچیں تو انہیں عبرت ناک طریقے سے قتل کر دیا جائے۔ لیکن یہ خط تو کیا یہ واقعی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا تھا؟ بعد میں یہ کہا گیا کہ یہ خط خلیفہ کے مشیر اعلیٰ مروان بن حکم نے ان کی لا علمی میں لکھا تھا، لیکن اس وقت باغیوں کے لیے یہ ناقابل یقین تھا اور وہ اسے خلیفہ کی طرف سے دھوکہ سمجھے۔ اس کا نتیجہ تو بہت خوفناک نکلا ہوگا۔ غصے میں بپھرے ہوئے واپس مدینہ آئے اور سیدھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ انہوں نے پانی اور خوراک کی رسد بند کر دی اور ان کے استعفے کا مطالبہ کیا۔ یہ محاصرہ کتنے دن جاری رہا؟ کئی دن تک۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت کئی صحابہ کے بیٹے خلیفے کے گھر پر پہرا دیتے رہے، لیکن باغیوں کی تعداد اور غصہ بہت زیادہ تھا۔ اور پھر وہ واقعہ پیش آیا جسے تاریخ کبھی نہیں بھلا سکی۔ جی، آخر کار باغیوں کا ایک گروہ جس کی قیادت محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے تھے، دیوار پھاند کر گھر میں داخل ہو گیا۔ اور انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہیں قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے پایا۔ ان پر حملہ کیا گیا اور انہیں بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ ان کا خون قرآن کے ان اوراق پر بھی گرا جن کی وہ تلاوت کر رہے تھے۔ ان کی اہلیہ حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی تو زخمی ہوئی تھیں۔ جی، جب وہ انہیں بچانے کے لیے آگے بڑھے تو ان پر بھی تلوار کا وار کیا گیا جس سے ان کی انگلیاں کٹ گئیں۔ تیسرے خلیفہ کا قتل ان کے اپنے دارالحکومت میں، ان کے اپنے لوگوں کے ہاتھوں۔ اس نے امت میں ایک ایسا دروازہ کھول دیا جو پھر کبھی مکمل طور پر بند نہ ہو سکا۔ آپ نے صحیح کہا، یہ فتنہ اول کا نقطۂ آغاز تھا۔ آج ہم نے دیکھا کہ کیسے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد خلافت کا نظام قائم ہوا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ریاست کو بچایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے وسعت اور انتظامی ڈھانچہ دیا۔ لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور تک پہنچتے پہنچتے داخلی شکایات اور سیاسی اختلافات ایک خطرناک سطح تک پہنچ گئے، جس کا انجام ایک عظیم المیے پر ہوا۔ اور اس واقعے نے مسلمانوں کو پہلی بار ایک دوسرے کے خلاف کھڑا کر دیا اور انتقام کی ایک ناختم ہونے والی زنجیر شروع کر دی۔ بالکل، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خون آلود قمیض اور حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کٹی ہوئی انگلیاں انتقام کی علامت بن کر دمشق بھیج دی گئیں، جہاں ان کے رشتہ دار اور شام کے طاقتور گورنر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ جبکہ مدینہ میں افراتفری کے عالم میں باغیوں اور اہل مدینہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چوتھا خلیفہ نامزد کر دیا۔ جی، اب خلافت کی باغ ڈور ان کے ہاتھ میں تھی، لیکن وراثت میں انہیں ایک تقسیم شدہ امت اور اپنے پیش رو کے قتل کے انصاف کا مطالبہ ملا تھا۔ ہماری اگلی نشست میں ہم اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت پر بات کریں گے، جو تاریخ کے مشکل ترین ادوار میں سے ایک تھا۔ ہم دیکھیں گے کہ انصاف اور انتقام کے متضاد مطالبات نے کس طرح امت کو تقسیم کیا اور جنگ جمل اور جنگ صفین جیسے خونریز مارکوں کی راہ ہموار کی۔
پچھلی گفتگو کا اختتام ہم نے وہاں کیا تھا جہاں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کا منصب سنبھالا تھا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد مدینے میں ایک طوفان برپا تھا اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وراثت میں ایک بکھری ہوئی امت ملی تھی۔ بالکل، حالات بہت ہی زیادہ پیچیدہ تھے۔ آج ہم ان کی خلافت کے آخری المناک سالوں میں گہرائی تک جائیں گے، دیکھیں گے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک متبادل طاقت کے طور پر کیسے ابھرے، اور ان حالات کا جائزہ لیں گے جنہوں نے آخرکار کربلا کے سانحے کی بنیاد رکھی۔ اور ہمارے ذرائع ان کے دور حکومت کو ایک آپ کہہ سکتے ہیں کلاسیکی المیے یعنی کلاسیکل ٹریجڈی کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ ہاں، یہ ایک ایسے عظیم رہنما کی کہانی ہے جسے اپنے ہی اصولوں اور اپنی ہی عظمت کی قیمت چکانی پڑی۔ بالکل، یہ ایک ایسی داستان ہے جہاں اصول پسندی اور سیاسی حقیقت پسندی کے درمیان ایک زبردست ٹکراؤ ہوتا ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مثالی اسلامی حکمران قائم کرنا چاہتے تھے، لیکن زمینی حقائق وہ بالکل مختلف تھے، اور اس کشمکش کے جو نتائج نکلے ان کی گونج آج بھی اسلامی دنیا میں سنائی دیتی ہے۔ بلا شبہ۔ تو آئیے اس کو کھولتے ہیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا آغاز ہی ایک بہت بڑے مسئلے سے ہوا تھا، یعنی انہیں خلیفہ ماننے والوں میں وہ لوگ بھی شامل تھے جو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل میں ملوث تھے، جس کی وجہ سے ان کی پوزیشن شروع سے ہی متنازع ہو گئی۔ کیا یہی سب سے بڑی کمزوری تھی؟ دیکھیں، بلا شبہ یہ ایک بہت بڑی کمزوری تھی، اور اس کمزوری سے سب سے پہلے فائدہ اٹھایا شام کے گورنر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریبی رشتہ دار بھی تھے۔ اچھا۔ انہوں نے آتے ہی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ لیکن انہوں نے صرف انکار نہیں کیا، بلکہ ایک انتہائی ہوشیار سیاسی مہم شروع کی۔ کیسی مہم؟ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خون آلود قمیض اور ان کی اہلیہ نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کٹی ہوئی انگلیاں دمشق کی جامع مسجد میں منبر پر لٹکا دی گئیں۔ یہ ایک خاموش مگر انتہائی طاقتور پیغام تھا، اور اس کا اثر کیا ہوا؟ اس نے شام کے لوگوں کے جذبات بھڑکا دیے۔ وہ روز اس قمیض کو دیکھتے تھے اور انتقام کا مطالبہ ایک عوامی تحریک بن گیا۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت چالاکی سے اس معاملے کو ذاتی انتقام سے بڑھا کر انصاف کا عوامی مطالبہ بنا دیا۔ اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی ایک غیر معمولی شخصیت تھے۔ وہ ہند جگر خور کے بیٹے تھے، ایک انتہائی عملیت پسند اور شاطر سیاستدان تھے۔ جی، ان کی شخصیت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روحانی اور اصولی قیادت سے بالکل مختلف تھی۔ یہ دو مختلف دنیاؤں کا، دو مختلف سوچوں کا ٹکراؤ تھا۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چیلنج کا جواب کیسے دیا؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آتے ہی ایک انقلابی قدم اٹھایا۔ انہوں نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے تمام گورنروں کو برطرف کر کے مدینہ واپس بلا لیا۔ سب کو؟ جی، سب کو۔ یہ ایک اصولی فیصلہ تھا۔ وہ ایک صاف، ایک نئی شروعات چاہتے تھے۔ وہ پچھلے دور کی کسی بھی ناانصافی کا بوجھ نہیں اٹھانا چاہتے تھے۔ لیکن سیاسی طور پہ تو یہ تو بہت بڑا خطرہ تھا نا؟ بہت بڑا خطرہ تھا۔ ان کے مشیروں نے انہیں روکا بھی، کہا کہ پہلے اپنی حکومت مضبوط کر لیں، پھر ان گورنروں کو آہستہ آہستہ ہٹائیں۔ لیکن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ وہ ایک دن بھی ایسے شخص کو عہدے پر نہیں رکھ سکتے جسے وہ اس کا اہل نہ سمجھتے ہوں۔ اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حکم کو نہیں مانا؟ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ سب نے حکم مان لیا۔ ان کے انکار نے تصادم کو یقینی بنا دیا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ انصاف کا تقاضا تھا، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ کھلی بغاوت کا اعلان تھا۔ اس کھلی بغاوت کو دیکھتے ہوئے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اور بہت بڑا فیصلہ کیا اور دارالحکومت ہی بدل دیا۔ وہ مدینہ سے کوفہ یعنی آج کے عراق چلے گئے۔ یہ تو بہت بڑا قدم تھا۔ اسلامی ریاست کا مرکز پہلی بار جزیرہ نما عرب سے باہر جا رہا تھا۔ جی، اور اس کی کئی وجوہات تھیں۔ یہ ایک اسٹریٹجک فیصلہ تھا۔ مدینہ اب سیاسی طور پر غیر مستحکم ہو چکا تھا۔ وہاں ان کی حمایت کمزور پڑ رہی تھی، بالکل، اور کوفہ ان کا نیا پاور بیس تھا جہاں ان کے ہزاروں وفادار حامی موجود تھے۔ وہ جانتے تھے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے طاقتور دشمن سے نمٹنے کے لیے انہیں ایک مضبوط فوجی اور معاشی مرکز کی ضرورت ہے، اور کوفہ اس کے لیے بہترین جگہ تھی۔ لیکن اس کا ایک منفی پہلو بھی تھا، ہے نا؟ اس نے انہیں اسلام کے روایتی مرکز یعنی مدینہ اور مکہ سے دور کر دیا۔ صحیح کہا آپ نے۔ اس فیصلے نے انہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر سے دور کر دیا، جس کی ایک اپنی علامتی اہمیت تھی۔
ایک طرح سے یہ مرکزیت کے خاتمے کا بھی آغاز تھا۔ اور پھر وہ لمحہ آ ہی گیا جب دونوں فوجیں صفین کے میدان میں آمنے سامنے کھڑی تھیں۔ تاریخی روایات میں آتا ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنگ کو ٹالنے کی ہر ممکن کوشش کر رہے تھے۔ جی، وہ امت میں خون ریزی، جسے فتنہ کہا جاتا ہے، سے شدید نفرت کرتے تھے۔ انہوں نے کئی مہینوں تک مذاکرات کی کوشش کی، خطوط کا تبادلہ ہوا۔ اور انہوں نے ذاتی مقابلے کی دعوت بھی دی تھی؟ جی بہت مشہور واقعہ ہے۔ انہوں نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذاتی مقابلے کی دعوت دی کہ فیصلہ ہمارے درمیان ہو جائے، امت کا خون نہ بہے۔ لیکن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ماہر سیاستدان تھے۔ وہ جانتے تھے کہ ذاتی مقابلے میں ان کا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی جوڑ نہیں ہے۔ تو جنگ شروع ہو گئی۔ جی، جب تمام کوششیں ناکام ہو گئیں تو جنگ شروع ہوئی، اور ابتدائی جھڑپوں کے بعد جب بڑی جنگ ہوئی تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج کا پلڑا بھاری ہونے لگا۔ زراق بتاتے ہیں کہ وہ فتح کے بہت قریب تھے۔ اور تبھی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشیر عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ چال چلی جس نے تاریخ کا دھارا موڑ دیا۔ بالکل، یہ نفسیاتی جنگ کا ایک شاہکار تھا۔ آپ نیزوں پر قرآن بلند کرنے والے واقعے کی بات کر رہی ہیں۔ یہ بات مجھے ہمیشہ حیران کرتی ہے کہ ایک جنگ جو جیتی جا رہی تھی وہ اس ایک عمل سے کیسے رک گئی؟ دیکھیں، جب شامی فوج نے نیزوں پر قرآن کے اوراق بلند کیے اور نعرہ لگایا کہ فیصلہ اللہ کی کتاب کرے گی، تو انہوں نے جنگ کو طاقت کے مقابلے سے نکال کر تقوی کے امتحان میں بدل دیا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج میں بہت سے قاری اور حافظ قرآن تھے جنہیں قراء کہا جاتا تھا۔ یہ لوگ انتہائی متقی تھے۔ ان کے لیے یہ سوچنا بھی ناقابل برداشت تھا کہ وہ قرآن کے خلاف تلوار اٹھائیں۔ ان کے پاؤں اکھڑ گئے۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں سمجھانے کی کوشش نہیں کی؟ وہ تو جانتے تھے کہ یہ ایک چال ہے۔ انہوں نے کوشش کی۔ انہوں نے آواز بلند چیخ کر کہا کہ یہ دھوکہ ہے، یہ قرآن ناطق یا بولنے والا قرآن تمہارے سامنے کھڑا ہے، اور انہوں نے قرآن کو صرف ایک کتاب بنا کر نیزوں پر اٹھا لیا ہے۔ لیکن ان کی بات نہیں مانی گئی۔ ان کی فوج کا ایک بڑا حصہ، خاص طور پر یہی قراء، لڑنے سے انکاری ہو گئے۔ انہوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مجبور کر دیا کہ وہ جنگ روکیں اور ثالثی قبول کریں۔ یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ٹریجڈی کا ایک اہم موڑ تھا، جہاں انہیں اپنے ہی لوگوں کی ضد کے آگے جھکنا پڑا۔ اور ثالثی کی تجویز بظاہر تو بہت معقول لگتی تھی کہ 2 ثالث مقرر ہوں گے جو قرآن کی روشنی میں فیصلہ کریں گے، لیکن اس نے ایک جائز خلیفہ اور ایک باغی گورنر کو ایک ہی سطح پر لا کھڑا کیا۔ بالکل، اس نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتھارٹی کو شدید نقصان پہنچایا۔ اب وہ ایک متفقہ خلیفہ نہیں رہے، بلکہ تنازع کا ایک فریق بن گئے۔ اور اس ثالثی نے مسئلہ حل کرنے کے بجائے ایک نیا اور کہیں زیادہ خطرناک گروہ پیدا کر دیا۔ جی، خوارج۔ خوارج یعنی خارج ہونے والے۔ یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے پہلے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ثالثی پر مجبور کیا تھا اور پھر اسی بات پر ان کے خلاف ہو گئے۔ یہ اتنی بڑی تبدیلی کیسے آئی؟ ان کا نعرہ تھا لا حکم الا للہ، یعنی حکم صرف اللہ کا ہے۔ ان کی منطق بہت سادہ اور انتہائی خطرناک تھی۔ کیا منطق تھی ان کی؟ ان کے مطابق انسانوں کو اللہ کے معاملے میں ثالثی کا کوئی حق نہیں ہے۔ خلافت کا فیصلہ اللہ کرتا ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں نے انسانی ثالثی قبول کر کے ان کی نظر میں کفر کیا تھا۔ تو ان کے نزدیک دونوں ہی غلط تھے؟ دونوں ہی اسلام سے خارج ہو گئے تھے۔ ان کا نظریہ اتنا سخت تھا کہ جو بھی ان سے اتفاق نہ کرتا وہ بھی کافر تھا اور اس کا خون حلال تھا۔ وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر سے نکل گئے اور ایک الگ جگہ جا کر پڑاؤ ڈال لیا۔ اور انہوں نے اپنے اس نظریے پر عمل بھی کر کے دکھایا۔ تاریخی روایات میں ایک صحابی کے بیٹے اور ان کی حاملہ بیوی کے قتل کا ایک ہولناک واقعہ ملتا ہے۔ جی، عبداللہ بن خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ۔ انہوں نے ان سے صرف علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں رائے پوچھی۔ جب انہوں نے دونوں کے بارے میں مثبت رائے دی تو خوارج نے انہیں اور ان کی حاملہ بیوی کو بے دردی سے قتل کر دیا۔ اور وہ اسے ایک مذہبی فریضہ سمجھتے تھے۔ بالکل، یہ انتہا پسندی کی وہ شکل تھی جس کا اسلامی دنیا نے پہلے کبھی سامنا نہیں کیا تھا۔ اس واقعے نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مجبور کیا کہ وہ اپنے ان سابقہ حامیوں کے خلاف تلوار اٹھائیں۔ اور یہ جنگ نہروان تھی۔ یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایک اور المیہ تھا، اپنے ہی لوگوں کے خلاف لڑنا۔ یہ ان کے لیے ایک انتہائی تکلیف دہ فتح تھی۔
جنگ تو وہ جیت گئے، لیکن ہزاروں خوارج مارے گئے جو مرتے دم تک خود کو حق پر سمجھتے تھے اور لا حکم الا للہ کا نعرہ لگا رہے تھے۔ اس جنگ نے خوارج کو ختم نہیں کیا؟ نہیں، بلکہ انہیں زیر زمین اور زیادہ پرعزم بنا دیا۔ ان کے لیے یہ شہادتیں بن گئیں۔ اسی دوران جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں مصروف تھے، تالسی کا نتیجہ بھی آ گیا، جو ایک اور دھوکہ ثابت ہوا۔ اچھا، تو وہ سارا معاملہ ہی ایک فریب تھا؟ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نمائندے تھے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ایک ذہین سیاست دان تھے، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نمائندے تھے ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ایک سادہ اور صلح پسند انسان تھے۔ عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قائل کیا کہ امت کے حق میں یہی بہتر ہے کہ دونوں رہنماؤں کو معزول کر دیا جائے اور امت کو نیا خلیفہ چننے کا موقع دیا جائے۔ یہ تو معقول بات لگتی ہے۔ جی، بظاہر ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر اعلان کیا، جس طرح میں یہ انگوٹھی اپنی انگلی سے اتارتا ہوں، اسی طرح میں علی اور معاویہ دونوں کو خلافت سے معزول کرتا ہوں۔ اور پھر عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آئی۔ جب ان کی باری آئی تو انہوں نے کہا، میں ابو موسیٰ کی طرح علی کو معزول کرتا ہوں، لیکن جس طرح یہ انگوٹھی میں اپنی انگلی میں پہنتا ہوں، اسی طرح اپنے ساتھی معاویہ کو خلافت پر بحال کرتا ہوں۔ یعنی کھلا دھوکہ۔ بالکل۔ یہ سن کر مجمع میں سناٹا چھا گیا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سیاسی طور پر بہت بڑا دھوکہ ہوا تھا۔ تو اب اسلامی دنیا میں باقاعدہ طور پر دو خلیفہ تھے، ایک کوفہ میں اور ایک دمشق میں، اور امت تقسیم ہو چکی تھی۔ اس کے بعد تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشکلات اور بڑھ گئی ہوں گی۔ بہت زیادہ۔ ان کا اقتدار کوفہ اور اس کے ارد گرد تک محدود ہو کر رہ گیا۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں کمزور کرنے کے لیے ایک نئی حکمت عملی اپنائی، جسے کچھ ذرائع شہد کا نام دیتے ہیں۔ شہد؟ اس کا کیا مطلب؟ یعنی رشوت، لالچ اور قبائلی سرداروں کو تحفے تحائف دے کر اپنے ساتھ ملانا۔ وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت سے کمانڈروں اور سرداروں کو توڑنے میں کامیاب رہے۔ اور اس کے علاوہ؟ اس کے ساتھ ساتھ وہ عراق پر مسلسل چھاپا مار دستے بھیجتے رہتے تاکہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت کو غیر مستحکم رکھا جائے۔ ان چھاپوں کا مقصد قبضہ کرنا نہیں، بلکہ خوف و ہراس پھیلانا، اور یہ تاثر دینا تھا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لوگوں کی حفاظت نہیں کر سکتے۔ اور مصر جیسا اہم صوبہ بھی ان کے ہاتھ سے نکل گیا۔ جی، مصر کا ہاتھ سے جانا ایک بہت بڑا دھچکا تھا۔ اس سے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طاقت میں بے پناہ اضافہ ہوا۔ اور ان کی اپنی فوج کا کیا حال تھا؟ کیا کوفہ کے لوگ اب بھی ان کے ساتھ تھے؟ ان کی فوج کا حوصلہ مکمل طور پر ٹوٹ چکا تھا۔ وہ مسلسل جنگوں سے تھک چکے تھے۔ وہ امن چاہتے تھے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خطبوں میں بار بار انہیں جہاد کے لیے ابھارنے کی کوشش کرتے، لیکن ان کی فوج لڑنے سے انکار کر دیتی۔ ان کے خطبوں میں یہ مایوسی نظر آتی ہے؟ بہت گہری مایوسی اور بے بسی نظر آتی ہے۔ وہ کہتے تھے، اے لوگو جن کے جسم حاضر ہیں مگر عقل غائب، کاش میں نے تمہیں نہ دیکھا ہوتا اور نہ پہچانا ہوتا۔ یہ ایک عظیم جرنیل کی اپنی ہی فوج سے مایوسی کا نوحہ تھا۔ اور پھر اسی مایوسی کے عالم میں خوارج نے اپنا آخری وار کیا۔ جی، نہروان کی شکست کا بدلہ لینے کے لیے 3 خوارج نے ایک منصوبہ بنایا۔ انہوں نے قسم کھائی کہ رمضان کی ایک ہی صبح 3 مختلف شہروں میں وہ اسلام کے 3 بڑے رہنماؤں کو قتل کر دیں گے۔ کن 3 رہنماؤں کو؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ میں، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دمشق میں، اور عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصر میں۔ ان کا ماننا تھا کہ ان تینوں کو ہٹانے سے امت کا فتنہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن کامیاب صرف علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کرنے والا ہوا۔ ہاں، یہ بھی ایک عجیب اتفاق ہے۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ ہوا، لیکن وہ معمولی زخمی ہوئے اور بچ گئے۔ اور مصر میں اس دن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھے۔ ان کی جگہ نماز پڑھانے کوئی اور آیا جو غلطی سے مارا گیا۔ اور کوفہ میں کیا ہوا؟ کوفہ میں عبد الرحمن ابن ملجم نامی خارجی کامیاب ہو گیا۔ اس نے فجر کی نماز کے دوران جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدے میں تھے، ان پر زہر میں بجی تلوار سے وار کیا۔ ان کے آخری ایام کے بارے میں کیا روایات ملتی ہیں؟ وہ 2 دن تک شدید زخمی حالت میں زندہ رہے۔ ان کے آخری الفاظ اور وصیت ان کی شخصیت کی عکاسی کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنے بیٹوں حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور لمبی وصیت کی۔
اور اپنے قاتل کے بارے میں کیا کہا؟ انہوں نے وصیت کی کہ ان کے قاتل کے ساتھ سختی نہ کی جائے۔ کہا کہ اگر میں زندہ رہا تو میں خود اس کا فیصلہ کروں گا، اور اگر میں مر گیا تو اسے صرف ایک ہی ضرب لگانا، کیونکہ اس نے مجھے ایک ہی ضرب لگائی ہیں، اس کا مسئلہ نہ کرنا۔ یعنی انصاف کا دامن آخری وقت بھی ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ بالکل۔ ان کی تدفین بھی خفیہ طور پر رات کے اندھیرے میں کی گئی، اس ڈر سے کہ خوارج ان کی قبر کی بے حرمتی نہ کریں۔ کہاں دفن کیا گیا انہیں؟ انہیں کوفہ کے قریب ایک غیر آباد ریتیلے ٹیلے پر دفن کیا گیا، جسے عربی میں نجف کہتے ہیں۔ بعد میں جب خطرہ ٹل گیا تو ان کی قبر کو ظاہر کیا گیا اور وہیں نجف شہر آباد ہوا، جو آج شیعہ مسلمانوں کے لیے مقدس ترین مقامات میں سے ایک ہے۔ اور یہیں ان کی دوہری میراث واضح ہوتی ہے۔ جی، اہل سنت کے لیے وہ چوتھے اور آخری خلیفہ راشد ہیں، ایک عظیم صحابی، اور اہل تشیعہ کے لیے وہ پہلے امام اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روحانی وارث ہیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد کوفہ کے لوگوں نے فوراً ان کے بڑے بیٹے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا نیا رہنما چن لیا، لیکن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے بہت مختلف تھے۔ بالکل، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ امن پسند طبیعت کے مالک تھے۔ انہوں نے اپنے والد کے دور میں مسلمانوں کے درمیان ہونے والی خون ریزی کو بہت قریب سے دیکھا تھا، اور وہ اسے ہر قیمت پر روکنا چاہتے تھے۔ تو جب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف فوج کشی کی تو انہوں نے لڑائی کا راستہ اختیار نہیں کیا؟ نہیں، جب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت بڑی فوج لے کر عراق کی طرف بڑھے تو حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھانپ کیا کہ ایک اور جنگ کا نتیجہ مزید تباہی کے سوا کچھ نہیں نکلے گا۔ ان کی اپنی فوج بھی اتنی متحد نہیں تھی۔ تو انہوں نے خلافت سے دستبرداری کا فیصلہ کر لیا۔ جی، انہوں نے امت کو مزید خون ریزی سے بچانے کے لیے ایک معاہدے کے تحت خلافت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر دی۔ یہ ایک بہت بڑا فیصلہ تھا جسے تاریخ میں صلح حسن کہا جاتا ہے۔ لیکن یہ دستبرداری غیر مشروط نہیں تھی، اس کی کچھ شرطیں تھیں نا؟ جی، اور اس معاہدے کی سب سے اہم شرط یہ تھی کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بعد کسی کو جانشین نامزد نہیں کریں گے، اور خلیفہ کا فیصلہ ان کے بعد امت کی مرضی یعنی شورا پر چھوڑ دیا جائے گا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ خلافت کو موروثی بادشاہت بننے سے روکنے کی یہ آخری کوشش تھی۔ بالکل، اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس معاہدے کے بعد اسلامی سلطنت کو متحد اور مضبوط کیا۔ ان کا دور امن اور خوشحالی کا دور تھا، لیکن یہ اتحاد نظریے کی بنیاد پر نہیں تھا۔ تو پھر کس بنیاد پر تھا؟ یہ اتحاد سیاسی مصلحت، طاقت اور سخاوت کے ذریعے قائم کیا گیا تھا۔ انہوں نے ایک مضبوط مرکزی حکومت قائم کی۔ یہیں سے وہ بنیادی کشمکش شروع ہوئی جو آگے چل کر فیصلہ کن ثابت ہوگی۔ کیا قیادت کا معیار تقوی اور اجماع امت ہے یا خاندانی وراثت اور سیاسی طاقت؟ اور پھر کچھ سال بعد حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ ان کی موت کے بارے میں بھی مختلف روایات ہیں۔ جی، یہاں بھی ہمیں دو الگ الگ بیانیاں ملتے ہیں۔ سنی روایات کے مطابق ان کا انتقال مدینہ میں طبی بیماری سے ہوا، اور شیعہ روایات؟ شیعہ روایات کے مطابق انہیں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اماں پر ان کی اہلیہ نے زہر دیا تھا تاکہ ان کے بیٹے یزید کے لیے راستہ صاف ہو سکے۔ حقیقت جو بھی ہو، نتیجہ ایک ہی نکلا۔ نتیجہ یہ کہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا وعدہ توڑ دیا۔ جی، انہوں نے اپنے بیٹے یزید کو اپنا جانشین نامزد کر دیا۔ یہ اسلامی تاریخ کا ایک بہت بڑا موڑ تھا۔ یہ فیصلہ کن موڑ تھا۔ اس ایک فیصلے نے خلافت کے ادارے کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ انتخاب اور مشاورت کا اصول ختم ہوا اور موروثی بادشاہت کا آغاز ہوا۔ یہ اموی سلطنت کی باقاعدہ بنیاد تھی۔ کیا اس فیصلے کی مخالفت نہیں ہوئی؟ ہوئی، بہت سخت مخالفت ہوئی، خاص طور پر مدینہ میں بڑے بڑے صحابہ کے بیٹوں نے، جن میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل تھے، اس کی شدید مخالفت کی۔ لیکن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طاقت اور سیاست سے اس مخالفت کو دبا دیا۔ کہا جاتا ہے کہ اپنی آخری وصیت میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں خاص طور پر خبردار کیا تھا۔ جی، یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ انہوں نے یزید کو باقی سب کے بارے میں تو ہدایات دیں، لیکن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا کہ اہل عراق انہیں تمہارے خلاف ضرور اکسائیں گے، لیکن ان کے ساتھ نرمی برتنا، کیونکہ ان کا رشتہ پیغمبر سے ہے، لیکن اگر وہ مخالفت کریں تو ان سے سختی سے نمٹنا۔
وہ جانتے تھے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخص ہیں جو اس نئی بادشاہت کو کبھی قبول نہیں کریں گے۔ تو جیسے ہی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سلطنت کی بنیاد رکھی، اسلام میں قیادت کی نوعیت پر بحث ہی بدل گئی۔ اب سوال صرف یہ نہیں تھا کہ حکمران کون ہوگا، بلکہ یہ تھا کہ حکمران کا انتخاب کیسے کیا جائے گا۔ بالکل۔ کیا یہ خون کے رشتے اور اہل بیت کی بنیاد پر ہوگا، جیسا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حامیوں کا ماننا تھا؟ کیا یہ امت کے اجماع اور شورا سے ہوگا، جیسا کہ خلفائے راشدین کا اصول تھا؟ یا یہ محض سیاسی طاقت اور وراثت کی بنیاد پر ہوگا، جیسا کہ اب امویوں نے قائم کر دیا تھا؟ یہ سوال جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے بعد ہوا میں معلق تھا، اب سیدھا کربلا کے میدان کی طرف بڑھ رہا تھا، اور یہ سوال آج تک اسلامی دنیا کے سیاسی اور مذہبی منظرنامے پر چھایا ہوا ہے۔ اختیار کا سرچشمہ کیا ہے؟ عوام کی رائے، خاندانی تقدس یا فوجی طاقت؟ ان تمام سوالات کی جڑیں اسی دور میں ہیں۔ تو ہم اس کہانی کو اس موڑ پر چھوڑ رہے ہیں جہاں اموی سلطنت قائم ہو چکی ہے، اور اب تمام نظریں مدینہ میں مقیم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے بیٹے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہیں۔ بالکل۔ اب اس المیہ کے آخری اور سب سے المناک باب کے لیے سٹیج تیار ہے، جو شیعہ سنی تقسیم کو ہمیشہ کے لیے گہرا کر دے گا۔ وہ اصول جن کے لیے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام عمر لڑتے رہے، انصاف، حقانیت اور اصول پرستی، اب ان کے بیٹے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت میں مجسم ہو کر ایک آخری امتحان کے لیے کھڑے ہیں۔ ہمارے آخری حصے میں ہم حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مدینہ سے کربلا تک کے سفر، وہاں پیش آنے والے واقعات یعنی عاشورہ کے دن کیا ہوا، اور اس سانے کے اسلامی تاریخ اور آج کی دنیا پر پڑنے والے گہرے اور دیرپا اثرات کا جائزہ لیں گے۔ ہم نے اپنی گفتگو کا آغاز پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد پیدا ہونے والے ایک بنیادی سوال سے کیا تھا کہ جانشین کون ہوگا؟ جی۔ اور اس سوال نے ہمیں حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم کے ادوار خلافت سے گزارا۔ بالکل۔ ہم نے دیکھا کہ کیسے ابتدائی اسلامی معاشرے میں سیاسی تناؤ بڑھتا گیا اور پہلی خانہ جنگی نے امت کو تقسیم کر دیا۔ اور آج ہم اس کہانی کے کہہ لیں کہ اختتامی باب پر بات کریں گے۔ اب کہانی تیسری نسل تک پہنچ چکی ہے، جی، اور اس کے مرکز میں ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بالکل۔ آج ہم کربلا کے اس واقعے پر بات کریں گے جس نے سنی اور شیعہ تقسیم کو صرف سیاسی یا نظریاتی نہیں بلکہ ایک بہت گہری جذباتی حقیقت بنا دیا جو آج تک قائم ہے۔ یہ وہ موڑ ہے جہاں تاریخ کا رخ ایک بہت ہی المناک کہانی کی طرف مڑ جاتا ہے۔ بالکل، اسی لیے اس موضوع کے اختتام کے لیے ہم لیزلی ہیزلٹن کی کتاب آفٹر دی پروفٹ کی تفصیلات کو ہی بنیاد بنائیں گے۔ اور ہماری کوشش یہی رہے گی کہ ہم صرف تاریخی واقعات کو ان کے پس منظر میں سمجھیں، بغیر کسی پر الزام لگائے یا کسی گہری مذہبی بحث میں پڑیں۔ جی، ہمارا مقصد کربلا میں پیش آنے والے واقعات کو سمجھنا ہے، یہ دیکھنا ہے کہ اس کے فوراً بعد کیا ہوا اور کس طرح اس واقعے کی یاد نے ایک ایسی اجتماعی شناخت کو تشکیل دیا جو آج بھی ہمارے سامنے موجود ہے۔ تو یہ صرف ماضی کی کہانی نہیں ہے؟ نہیں، یہ حال کی حقیقت بھی ہے۔ اچھا، تو ہم نے کہانی وہاں چھوڑی تھی جہاں اموی سلطنت مضبوطی سے قائم ہو چکی تھی، لیکن اب ایک نیا اور بہت متنازع کردار خلیفہ بن چکا ہے، یزید۔ جی، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے یہ وہ حد تھی جسے عبور نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اور دیکھیں، یہاں اس وقت کے سیاسی حالات کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اچھا، بار تھا کہ خلافت واضح طور پر وراثت میں باپ سے بیٹے کو منتقل ہوئی تھی۔ تو مشاورت کا جو پرانا اصول تھا وہ ٹوٹ گیا، اور یزید نے فوراً مدینہ کے گورنر کو حکم بھیجا کہ وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے بیعت لیں یا پھر انہیں قتل کر دیں۔ بالکل، اور گورنر کے لیے یہ سوچنا بھی ناممکن تھا کہ وہ پیغمبر صلی اللہ کے نواسے کو قتل کرے۔ ظاہر ہے۔ تو اس نے انکار کر دیا۔ اس صورتحال میں پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ چھوڑ کر مکہ چلے گئے۔ اور مکہ میں انہیں کوفہ سے خطوط کا ایک طوفان موصول ہوتا ہے۔ جی، قاصد پر قاصد آتے ہیں۔
اور سب یہی درخواست کر رہے ہیں کہ آپ کوفہ آئیں اور یزید کے ظلم کے خلاف ہماری قیادت کریں۔ اور ان کے کزن مسلم جو وہاں پہلے سے موجود تھے وہ ایک خط میں یقین دلاتے ہیں کہ 12,000 لوگ آپ کی حمایت کے لیے تیار ہیں۔ تو یہ تو ایک بہت بڑی امید کی کرن لگتی ہے۔ لیکن کوفہ کی زمین وہ بہت غیر مستحکم تھی۔ اچھا، یزید نے وہاں عبید اللہ نامی ایک انتہائی بے رحم شخص کو نیا گورنر مقرر کر دیا، اور عبید اللہ خوف اور لالچ کا ماہر تھا۔ اس نے آتے ہی بغاوت کو کچلنے کا کام شروع کر دیا۔ فوراً اس نے دھمکیوں اور رشوت کے ذریعے کوفہ کے سرداروں کو اپنی طرف کر لیا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ مسلم کی حمایت کم ہو گئی ہوگی۔ ایک ہی دن میں 12,000 سے سمٹ کر صرف چند افراد تک محدود ہو گئی۔ ایک ہی دن میں؟ جی، کوفیوں نے ایک بار پھر اپنی وفاداری بدل لی تھی۔ اور مسلم کا انجام پھر بہت المناک ہوا، انہیں گرفتار کر کے قتل کر دیا گیا۔ جی، اور ستم ظریفی یہ ہے کہ جس صبح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خاندان اور چند ساتھیوں کے چھوٹے سے قافلے کے ساتھ مکہ سے روانہ ہوتے ہیں، اسی صبح مسلم کی لاش کو کوفہ کے بازار میں گھسیٹا جا رہا تھا، اور انہیں اس بات کا بالکل علم نہیں تھا۔ تو یہیں پر کہانی کا سب سے اہم موڑ آتا ہے۔ جی، راستے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلم کی موت اور کوفیوں کی بے وفائی کی خبر مل جاتی ہے۔ ایک منٹ، یہ بات سمجھ نہیں آئی۔ انہیں خبر مل گئی ہے کہ ان کا قاصد قتل ہو چکا ہے اور حمایتی بھاگ گئے ہیں؟ جی، خبر مل گئی ہے۔ تو منطقی طور پر تو انہیں واپس لوٹ جانا چاہیے تھا، وہ آگے کیوں بڑھتے ہیں؟ یہی وہ مرکزی سوال ہے جس پر مورخین آج تک بحث کرتے ہیں۔ اچھا، اس خبر کے بعد ان کے ساتھ جو قبائلی حامی تھے وہ ان کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو قافلہ اور بھی چھوٹا ہو گیا؟ بہت چھوٹا ہو گیا۔ اب ان کے قافلے میں صرف ان کے خاندان کے افراد اور تقریباً 72 جانسار رہ جاتے ہیں۔ صرف 72 لوگ؟ جی، اور ہیزلٹن اس موقع پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول نقل کرتی ہیں جو شاید اس کیفیت کو بہت اچھے سے بیان کرتا ہے۔ کیا؟ انسان اندھیرے میں سفر کرتا ہے اور اس کی تقدیر اس کی طرف سفر کرتی ہے۔ واہ، اس جملے میں گہرا احساس ہے، جیسے اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے اور جو ہونا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ بالکل، ایک المناک تقدیر کا تاثر ملتا ہے۔ تو یہیں پہ آ کر اس ایک قدم کی دو بالکل مختلف تشریحات ملتی ہیں، ہے نا؟ جی، اور یہی تشریحات آگے چل کر سنی اور شیعہ نقطہ نظر کی بنیاد بنتی ہیں۔ اچھا، تو وہ کیا ہیں؟ ماخذ کے مطابق مرکزی دھارے کا سنی نقطہ نظر یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انصاف کے لیے قدم ضرور اٹھایا، لیکن ان کے اس عمل سے فتنہ پیدا ہوا، یعنی اسلامی معاشرے میں انتشار پھیلا۔ جی، اس سوچ کو سمجھنے کے لیے 13ویں صدی کے عالم ابن تیمیہ کا حوالہ دیا جاتا ہے، جنہوں نے کہا کہ ایک ظالم حکمران کے ساتھ 60 سال گزار لینا ایک غیر مؤثر حکمران کے ساتھ ایک رات گزارنے سے بہتر ہے۔ لیکن اس کے پیچھے منطق کیا ہے؟ یہ تو ظلم کو قبول کرنے کے مترادف لگتا ہے۔ دیکھیں، اس کے پیچھے کے منطق معاشرتی استحکام ہے۔ ابن تیمیہ جیسے علماء کے لیے سب سے بڑا خوف معاشرے کا ٹوٹنا اور خانہ جنگی کا کیوس تھا، یعنی فتنہ۔ اچھا، کیونکہ اس افراتفری میں نہ انصاف ممکن ہے اور نہ ہی مذہبی زندگی۔ ان کے نزدیک استحکام چاہے ایک ناقص حکمران کے تحت ہی کیوں نہ ہو، اولین ترجیح تھی۔ ٹھیک ہے، اور دوسرا نقطہ نظر؟ دوسری طرف شیعہ نقطہ نظر یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ سفر ہمت اور قربانی کا اعلیٰ ترین عمل تھا۔ ان کے نزدیک وہ جانتے تھے کہ انجام کیا ہوگا؟ جی، وہ جانتے تھے، لیکن انہوں نے یہ راستہ اموی حکومت کی بدعنوانی اور غیر اسلامی اقدار کو بے نقاب کرنے کے لیے چنا۔ تو یہ محض ایک سیاسی بغاوت نہیں تھی؟ بالکل نہیں، یہ اسلام کی روح کو بچانے کے لیے ایک مقدس قربانی تھی۔ ہیزلٹن نے ایک بڑی زبردست بات لکھی ہے کہ سنی تاریخ کو ویسے دیکھتے ہیں جیسی وہ ہوئی، اور شیعہ ویسے جیسا اسے ہونا چاہیے تھا۔ جی، اس کا عملی طور پر کیا مطلب ہے؟ کیا یہ ایک طرف حقیقت پسندی اور دوسری طرف آئیڈیلزم کی عکاسی کرتا ہے؟ یہ ایک بہترین نقطہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک نقطہ نظر زمینی حقائق اور نتائج کو اہمیت دیتا ہے کہ اس بغاوت کا نتیجہ کیا نکلا، انتشار۔ اور دوسرا نقطہ نظر نیت اور اصول کو اہمیت دیتا ہے کہ یہ قدم کیوں اٹھایا گیا، انصاف کے لیے۔ یہ فرق آج بھی دونوں مکاتب فکر کی سوچ پر اثر انداز ہوتا ہے۔ صحیح۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا قافلہ آگے بڑھتا ہے، کوفہ کے قریب
हुर नामी एक फौजी दस्ते का कप्तान इन्हें रोकता है। जी, लेकिन यहाँ भी सूरत-ए-हाल बहुत पेचीदा है। हुर हज़रत हुसैन रदियल्लाह ताला अन्हो का बेहद एहतराम करता है। तो वो एक मखमसे में है। शदीद मखमसे में है। वो उन्हें आगे भी नहीं जाने दे सकता क्योंकि ये उसके अहकामात के खिलाफ है, लेकिन वो उन पर हमला करने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। तो इस तातुल का हल कैसे निकला? इसका हल खुद हज़रत हुसैन रदियल्लाह ताला अन्हो निकालते हैं। वो अपना रुख शुमाल की तरफ दरियाए फुरात के साथ साथ मोड़ लेते हैं अच्छा। और हुर का दस्ता उनके पीछे चलता है, लेकिन एक दुश्मन की तरह नहीं बल्कि एक मुहाफिज दस्ते की तरह। और फिर वो लम्हा आता है जो तारीख का रुख बदल देता है। जी, काफिला एक जगह खैमाजन होता है, एक वीरान मैदान में, जिसे बाद में करबला का नाम दिया गया। ये मुहर्रम का पहला दिन था। बिल्कुल। और 2 दिन बाद शिमर की क़यादत में 4000 की फौज आती है और उनका मुकम्मल मुहासरा कर लेती है। 4000? सिर्फ 72 लोगों के काफिले के खिलाफ? जी, 4000। और शिमर के अहकामात बिल्कुल वाज़ेह थे। दरिया तक रसाई के तमाम रास्ते बंद कर दिए जाएं। मकसद ये था कि प्यास उन्हें झुकने पर मजबूर कर देगी। जी, इस शदीद गर्मी में प्यास ही सबसे बड़ा हथियार थी। यहाँ से इस 7 दिन तवील मुहासरे का आगाज होता है, जो तारीख पर अनमिट नुकूश छोड़ जाएगा। और इन 7 दिनों में जो वाकयात पेश आए वो शिया इज्तिमाई याददाश्त का मरकज बन गए। बिल्कुल, ये सिर्फ तारीखी वाकयात नहीं रहे, बल्कि हर साल दोहराई जाने वाली रसूमात और अलमिये की अलामत बन गए। माखूज में इन वाकयात की जो तफसील है वो दिल दहला देने वाली है। जैसे हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के भतीजे कासिम की शादी। जी, जो जंग के दौरान खैमे में ही उनकी बेटी से कर दी जाती है। जिंदगी और मौत के संगम पर एक तकरीब, इससे पहले कि वो मैदान में जाकर शहीद हों। फिर हज़रत अब्बास रज़ियल्लाह ताला अन्हा की बहादुरी की दास्तान है, जो हज़रत हुसैन रज़ियल्लाह ताला अन्हा के भाई थे। वो बच्चों के लिए पानी लाने की कोशिश करते हैं। जी, और उनके दोनों बाजू काट दिए जाते हैं, लेकिन वो मशकीज़ा दांतों में थामे लड़ते रहते हैं, यहाँ तक कि शहीद हो जाते हैं। उनकी कुर्बानी आज भी वफा की अलामत समझी जाती है। बिल्कुल, पानी और वफा की ये अलामत, ये सिर्फ एक मौत नहीं थी, ये एक खास उम्मीद का टूटना था। सही। और इसी तरह हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बड़े बेटे अली अकबर की शहादत का जिक्र है, जिनके चेहरे को चांद के पहले टुकड़े जैसा कहा गया है। जब वो शहीद होते हैं तो हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक बाज की तरह झपटकर उन्हें अपनी गोद में उठा लेते हैं। ये बाप और बेटे के रिश्ते का एक इंतहाई अलमनाक मंजर है। और फिर वो मंजर जो शायद सबसे ज्यादा मशहूर है। जी, हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने प्यासे शेरख्वार बच्चे को हाथों पर उठाकर दुश्मन से पानी मांगते हैं, और जवाब में एक तीर बच्चे की गर्दन में आ लगता है। ये मंजर शायद पूरे अलमिये को एक लम्हे में समेट लेता है। हाँ, और शिया रिवायत के मुताबिक उस बच्चे का खून जमीन पर गिरने के बजाय आसमान की तरफ उड़ गया। जी, ये तमाम वाक़यात ताज़िया यानी शबीह मजालिस का मवाद बनते हैं, जिन्हें मुहर्रम के 10 दिनों में हर साल याद किया जाता और दोबारा जिंदा किया जाता है। सीना को भी और मातम के जरिए। जी, उसके ज़रिए शुरका इस गम और तकलीफ़ को जिस्मानी तौर पर महसूस करने की कोशिश करते हैं। ये तारीख़ को याद करने का एक बहुत ही मुख्तलिफ तरीक़ा है। आशूरा की शाम यानी 9 मुहर्रम की रात हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने साथियों से कहते हैं कि दुश्मन सिर्फ मुझे चाहता है, तुम रात के अंधेरे में यहाँ से चले जाओ। लेकिन उनका एक भी साथी उन्हें छोड़ने से इनकार कर देता है। और फिर 10 मुहर्रम की सुबह आती है। एक एक करके उनके तमाम साथी शहीद हो जाते हैं। आखिर में सिर्फ हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रह जाते हैं। वो अपने घोड़े पर सवार होकर दुश्मन की सफ़ों में घुस जाते हैं। तीरों की बारिश होती है, वो ज़मीन पर गिरते हैं, उनके जिस्म पर 33 जख्म आते हैं और फिर उनके जिस्म को घोड़ों से रौंदा जाता है। शहादत के फौरन बाद उनका सर नेज़े पर चढ़ाया जाता है और 72 लाशों को वहीं तपती रेत पर छोड़ दिया जाता है। ख़वातीन और बच्चों को, जिनमें उनके बीमार बेटे अली ज़ैनुल आबिदीन भी शामिल थे, जंजीरों में जकड़ लिया जाता है। अलमिया अपने इख्तिताम को पहुंचता है, लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि यहीं से उसकी याददाश्त की कहानी शुरू होती है। इस कहानी को जिंदा रखने में बच जाने वालों ने कलीदी किरदार अदा किया। जी, खास तौर पर हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बहन हज़रत ज़ैनब और उनके वाहिद जिंदा बच जाने वाले बेटे अली ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम ने।
حضرت زینب نے کوفہ اور دمشق کے درباروں میں جس جرت سے حکمرانوں کو للکارا، ان کے وہ خطبے اور نوحے اسلامی تاریخ میں ہمیشہ کے لیے گونجتے رہے۔ انہوں نے اس المیے کو محض ایک شکست نہیں رہنے دیا، بلکہ اسے ظلم کے خلاف ایک گواہی بنا دیا۔ تو وہ کربلا کی پہلی تاریخ دان تھی، بلا شبہ۔ تو صدیوں تک یہ غم اور ماتم کی داستان تھی۔ پھر 20ویں صدی میں ایک شخصیت آتی ہے جو اس پوری کہانی کا مطلب ہی بدل دیتی ہے۔ آپ ایرانی مفکر علی شیرتی کی بات کر رہے ہیں۔ جی، یہ ایک بہت اہم موڑ تھا۔ شیرتی نے کربلا کی کہانی کو ایک نئی تعبیر دی۔ انہوں نے اسے محض ماضی پر رونے کی داستان کے بجائے ظلم کے خلاف جد و جہد کی ایک لازوال علامت کے طور پر پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ شہادت کا مطلب ظلم کے خلاف گواہی دینا ہے۔ جی، یعنی شہادت صرف موت نہیں، گواہی ہے۔ اور انہوں نے وہ نعرہ دیا جو جدید دور میں مزاحمت کی علامت بن گیا: ہر دن عاشورہ ہے اور ہر زمین کربلا ہے۔ اس ایک جملے نے ماتم کو مزاحمت میں بدل دیا۔ اس نے کربلا کو 7ویں صدی کے عراق سے نکال کر ہر دور اور ہر جگہ کے مظلوموں کی کہانی بنا دیا۔ بالکل، اور اس نظریے نے 1979 کے ایرانی انقلاب میں ایک بہت اہم کردار ادا کیا۔ اور اس یادداشت کی طاقت کا اندازہ جدید واقعات سے بھی ہوتا ہے، جیسے 2006 میں عراق کے شہر سامرا میں عسکریہ مسجد پر بمباری۔ جی، اس کی خاص اہمیت کیا تھی؟ اس کی اہمیت یہ تھی کہ یہاں 10ویں اور 11ویں امام کے مزارات تھے، اور اسی جگہ سے 12ویں امام یعنی امام مہدی کے غائب ہونے کا عقیدہ وابستہ ہے، جن کے بارے میں مانا جاتا ہے کہ وہ انصاف قائم کرنے کے لیے واپس آئیں گے۔ صحیح۔ تو یہ حملہ صرف ایک عمارت پر نہیں تھا، یہ شیعوں کے ماضی، حال اور مستقبل تینوں پر ایک ساتھ حملہ تھا۔ تاہم ماخذ اس بات پر بھی زور دیتا ہے کہ ان تمام پرتشدد واقعات کے باوجود عام زندگی میں سنی اور شیعہ اکثر ایک دوسرے کے ساتھ پرامن طریقے سے رہتے آئے ہیں۔ جی، اس تقسیم کو اکثر سیاسی فائدے کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ سیاست اکثر مذہبی شناخت کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتی ہے، جبکہ عام لوگ اکثر ان تقسیموں سے بالاتر ہو کر زندگی گزارتے ہیں۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ ہم نے پیغمبر صلی اللہ علیہ کی وفات کے بعد جانشینی کے ایک سوال سے اپنی بات شروع کی تھی۔ جی، یہ سفر ہمیں خلفاء کے ادوار سے گزارتا ہوا، خانہ جنگیوں سے متعارف کرواتا ہوا، بالآخر کربلا کے المیے تک لے آیا، جس نے اس تقسیم کو نظریاتی اور جذباتی طور پر ہمیشہ کے لیے مضبوط کر دیا۔ یہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ واقعات صرف ایک بار نہیں ہوتے، وہ یادداشت میں زندہ رہتے ہیں اور نسل در نسل منتقل ہوتے ہیں۔ کربلا 7ویں صدی کا ایک واقعہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ آج بھی ایک زندہ حقیقت ہے جو لاکھوں لوگوں کی شناخت، سیاست اور عقیدے کو تشکیل دے رہا ہے۔ تو اس کہانی کو پڑھتے یا سنتے ہوئے فیصلے صادر کرنے کے بجائے احترام کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کرنا زیادہ اہم ہے۔ بالکل، یہ ہمیں اخلاقیات، آئیڈیلزم بمقابلہ عملیت پسندی اور ایمان بمقابلہ سیاست جیسے آفاقی سوالات پر غور کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ اس سلسلے میں ہمارا مقصد ماضی سے حال تک کے اس سفر کو سمجھنا تھا۔ اور کربلا کی کہانی ہمیں سب سے بڑا سبق یہ سکھاتی ہے کہ ماضی کبھی ختم نہیں ہوتا، یہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتا ہے، حال کو متاثر کرتا ہے اور مستقبل کی راہیں متعین کرتا ہے۔ لیزلی ہیزلٹن اپنی کتاب کا اختتام اس نقطے پر کرتی ہیں کہ جو چیز سنیوں اور شیعوں کو متحد کرتی ہے، یعنی اسلام کے بنیادی عقائد، وہ اس سے کہیں زیادہ ہے جو انہیں تقسیم کرتی ہے۔ اور آج بھی مسلمانوں کی اکثریت اتحاد کے اسی نظریے کی قدر کرتی ہے جس کی تعلیم پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی تھی۔ تو شاید سامعین کے لیے آخری غور طلب نقطہ یہ ہو سکتا ہے، اس تاریخ کے گہرے جذباتی بوجھ کو دیکھتے ہوئے اتحاد کے اس نظریے کی طرف واپسی کا راستہ کیسا نظر آتا ہے، اور اس راہ میں کون سی قدیم اور جدید رکاوٹیں حائل ہیں۔